ربك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه زكاة وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجم. السلام علیکم ناظرین، محفل ولایت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ کرن برہان نقوی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں محفل ولایت کا یہ پروگرام لے کر، جو کہ منڈے ٹو فرائیڈے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کریں، ائمہ علیہ السلام کی احادیث کو پڑھیں، سمجھیں اور شیئر کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح ہماری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا سلسلہ ایوری تھرسڈے یعنی جمعرات کے دن ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے ترجمے کو اور تفسیر کو دھیان سے پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح سلسلہ ہر ایک کے حوالے سے کہ ٹاپک ہوتا ہے اور اس کے متعلق گفتگو کرتے ہیں. جتنی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعتاً صحیح معنوں میں علم دین کو حاصل کر سکیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں گفتگو ہونا باقی ہے اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کے متعلق ہماری جو ڈسکشن ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں. آج کی بھی گفتگو انشاءاللہ، کیونکہ یہ ہمارا آپ کہہ سکتے ہیں کہ محرم الحرام کے حوالے سے یہ ہمارا آخری پروگرام ہوگا، کیونکہ آج 6 صفر ہے اور کل اور پرسوں ہمارا پروگرام نہیں ہوتا. انشاءاللہ 9 ربیع الاول کو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہ ہمارا اس مناسبت سے جو کہ ایام اضحیٰ کی مناسبت کہا جا سکتا ہے، معرفت امام حسین علیہ السلام کی، اور یہ ہماری الوداعی یعنی آخری جو پروگرام ہے اسی سلسلے کی آخری کڑی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہم نے کیا حاصل کیا، کیا پایا، کیا کس طرح سے زندگی، یہ پورا ہفتہ بھی ہمارا جو اس کی بھی یہ آخری سیریز یعنی آج جمعے کا دن اور جمعے کے دن ہمارا یہ آخری پروگرام. اور اس میں ہم لوگوں نے پورے ہفتے یہ کوشش کی کہ ہم ایک دوسرے کو ریمائنڈر کے طور پر یہ باتیں شیئر کریں اور اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے فرینڈس کے لیے یہ نوٹس، اور اپنے آپ کے لیے سب سے پہلے کہ اپنے لیے نوٹس بنائیں کہ ہم لوگ انشاءاللہ جو سا ہے گفتگو میں اپنی لے کے آئیں کہ ہم نے کیا سیکھا. اپنی ایک ڈائریز بنائیں، جس طرح ہم نے اس دن بھی بات کی ڈائری نہ بھی بنائیں مگر اس میں ایٹ لیسٹ اپنے ایک پیپر پین سے لے کر اس میں پوائنٹس لکھیں کہ آپ نے پوری مجلسوں میں کیا کیا سیکھا. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات آپ کو اچھی لگے یا کلک کرے کہ ہاں یہ بہت انٹرسٹنگ وے ہے کہ ہم اپنی برائیوں کو خود سے دور کر سکتے ہیں، تو ہم اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جیسے ہم نے اس دن ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، وہ کارڈز والی، کہ بھی آپ لوگ اسٹکی نوٹس لے لیں اور ایک پورا جار بنائیں اور اس میں احادیث امام کو جمع کریں اور بچوں کے ساتھ یہ تمام، اور 2 ویک اس کے لیے بہترین طریقہ ہے. اور اس کی پریکٹیکل میں آپ کے ساتھ یہ بھی ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ اتفاقاً کل میں نے اس کے بارے میں کیا، اور جیسے میں وہ نوٹس بچوں کے لیے لا کے دیے ہیں اور بچوں نے کیا کیا کہ وہ ایک ہی دن میں بیٹھ کر انہوں نے کافی حد تک احادیث کو لکھ دیا. اور ان کے سامنے صرف ایک ہی لالچ آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کو گفٹ ملیں گے. اور اگر اس رفتار سے چلیں تو میرا خیال ہے کہ ہم تو ایوری ڈے ان کے ساتھ یہ گیمز کر سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے طریقوں سے ان کو سکھا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر آپ کے ذہنوں میں بھی کوئی ایسے طریقے ہوں تو پلیز آپ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اپنی اور اپنے بچوں کی بھی اس کے ساتھ ساتھ اصلاح کر سکیں. بہت ساری چیزیں ہوں گی جو اسی زمرے میں ڈسکشن ہوں گی انشاءاللہ ہمارے گھر میں ڈسکس ہوں گی، تو ہم آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ شیئر کرتے چلے جائیں گے. آج کا یہ خصوصیت کا پروگرام کیونکہ ہمارا یہ آخری پروگرام محرم الحرام کے حوالے سے بھی ہے، ہم نے سفر میں کیا سیکھا، محرم میں کیا سیکھا اس کے حوالے سے بھی ہے، اور آپ نے کیا حاصل کیا اسے اس کے حوالے سے بھی ہے، اور انشاءاللہ آج جمعے کی فضیلت کے حوالے سے بھی ہوگا انشاءاللہ. اور خصوصیت کے ساتھ کیونکہ ہمارا سنڈے کو اور سیٹرڈے کو پروگرام نہیں ہوگا تو اس لیے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت بھی 8 ربیع الاول کو آئے گی، تو ہم ان کے بارے میں بھی آج ہی انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ کے ساتھ باتیں شیئر کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے جی. انشاءاللہ ہم پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سسٹر سائمہ عباس صاحبہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لے کے آئیں. اور جس طرح ابھی ہم نے اپنے ویورز کے ساتھ یہ باتیں تمام شیئر کی ہیں کہ ہم لوگوں نے آج کے اس پروگرام میں کوشش کرنی ہے کہ جو ہم نے مطالب حاصل کیے ہیں، جو کچھ سیکھا ہے، وہ اپنے ویورز کے ساتھ، کیونکہ ہم یہ پروگرام پورے مسلسل تقریباً یہ پورا ویک ہمارا گزرا جس میں ہم لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم لوگ وہ مطالب اپنے ویورز کے تک شیئر کریں اور ویورز نے جو سیکھا ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. اس کے ساتھ ہمارا ایک خاص فوکس رہے گا انشاءاللہ دعاؤں کے حوالے سے، جو ہماری دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے. جمعے کو خصوصیت کے ساتھ
بہت زیادہ ریکمینڈیڈ ہے کہ دعاؤں کی طرف رجوع کیا جائے، اور مستحبات میں سے ہے غسل کرنا اور یہ تمام چیزیں، دعاؤں کا پڑھنا. اور انشاءاللہ، اور کیونکہ ساتھ ہماری یہ لاسٹ پروگرام بھی ہے اس ویکینڈ کا بھی، تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا بھی ہوگا، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم دعا کی فضیلت کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، پھر ساتھ ساتھ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں، تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے، اس بابرکت ذات کے لیے کہ جو ہم سب کا خالق و مالک ہے اور تمام عالمین کا پالنے والا ہے. کہ جس طرح سے ابھی ہمارے خواہر نے یہ بیان کیا کہ یقیناً آج جمعے کا دن ہے، اور جس طرح ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ کئی روایات کے اندر جمعہ امام زمانہ ہی کو کہا گیا ہے، اور آپ سب جانتے بھی ہیں کہ شب جمعہ اور روز جمعہ کی فضیلت کس قدر ہے، کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے. اور میں نے پچھلے پروگرامز میں یہ عرض بھی کیا تھا کہ ہو سکے تو ہم سب کو چاہیے، بلکہ کرنا چاہیے کہ ہم سب کو جمعۃ المبارک کے دن کی خاص دعاؤں کا اہتمام ہو خصوصیت کے ساتھ. امام زمانہ کو پکارنا ہے، امام زمانہ کے لیے مطلب کچھ کرنا ہے ہمیں. کہ دیکھیے جب ہم یہ دیکھتے ہیں، چونکہ یہ ایام جو ہے، آج کا جو دن ہے، اب ہمارے سامنے ہمارے 11ویں امام حسن عسکری کی شہادت کی تاریخ، اور دوسری چیز جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ہے کہ ہماری شہزادیاں واپس مدینے آ گئی ہیں. یہ دو مصیبتیں جو سامنے آ رہی ہیں کہ ہمارے 11ویں امام اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ہمارے سروں پر سے 11ویں امام کا سایہ اٹھ رہا ہے، اور دوسری چیز کہ شہزادیاں مدینے واپس لوٹی ہیں. سوچئے وہ کیا قیامت خیز منظر ہے جب بیبیاں واپس آئی ہیں. اور آج جمعے کا دن، ہم آج کی گفتگو جو ہے ان تینوں چیزوں کے اوپر کوشش کریں گے کہ خدا نے اگر توفیق دی تو انہی چیزوں پر گفتگو کریں کہ ہم نے ایام ازاں میں فرش حسین پر بیٹھے جا کے اور اس قدر قرآنی تعلیمات سے آراستہ ہوئے، کس قدر ہم نے احادیث معصومین سنی، تو آخر ہمارے کردار میں کوئی تبدیلی آئی. ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہی کہا تھا کہ ہم اس کثرت سے احادیث معصومین سن رہے ہیں، کیا ہم نے خود کا محاسبہ کیا؟ کیا ہم نے آگے کیا کرنا ہے اس کا ارادہ کیا؟ یہ ساری چیزیں ہیں کہ دیکھیے کہیں خدا نخواستہ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان پختگی یہ ہوتی ہے کہ وہ سلمان اور اویس قرنی جیسے بن جاتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ کردار کی منزل پر نہ آئے تو ابو جہل اور ابو لہب جیسے بھی ہمارے سامنے نظر آتے ہیں. تو ہمیں کربلا ہماری درسگاہ ہے، ہمیں اپنے ایمان کو بلند کرنا ہے، ہمیں خود ایسے کام انجام دینے ہیں. دیکھیے اپنا محاسبہ کرنا ہے، خود اپنے اوپر اپنے نفس پر سختی کرنی ہے. اس طریقے سے ہمیں ہر برائی کو اپنے اندر سے باہر نکالنا ہے. اور سب سے بڑھ کر جو آج کا دن ہے وہ ہمارے زمانے کے امام زمانہ کا دن ہے، کہ جس کے لیے قرآن کی وہ آیت جو ہمارے سامنے بار بار جب بھی امام کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہی آیت کتنی بار ذہن میں آتی ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو شخص بھی اس حالت میں مرے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو نہ حاصل کر سکے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا. اللہ اکبر. کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ پروردگار عالم قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہر انسان بروز محشر اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور پھر جو رسول کی حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ جو شخص بھی ایسا مرا کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کیا تو وہ یقینی طور پر جاہلیت کی موت مرے گا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب بروز محشر اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور اگر آج ہم نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کیا تو یقینی طور پر ہم نے جہالت کی زندگی گزار دی اور جاہلیت کی موت حاصل کریں گے. دیکھیے اس قرآنی آیت کے اندر، رسول کی اس حدیث کے اندر تمام لوگ آ گئے، تمام انسانوں سے مخاطب ہے پروردگار بھی، رسول کی حدیث بھی. دیکھیے کہ کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، منافق بھی ہیں،
مسلمان بھی ہیں, محبان اہل بیت بھی ہیں, تمام لوگ شامل ہیں اس احادیث کے اندر. تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ جو محبان اہل بیت ہیں, جنہوں نے معرفت کو امام زمانہ کی حاصل کر لیا, تو آج جمعے کا روز ہے, امام زمانہ کا روز ہے, یوں تو ہر روز ہمیں اپنے زمانے کے امام کو راضی رکھنا ہے اپنے سے, اور امام کی معرفت اگر ہمیں ہو گئی ہے تو آخر ہم نے کیا عمل انجام دیا ہے اپنے زمانے کے امام کے لیے, ہم نے کیا کیا ہے. سب سے پہلا سوال میں اور آپ, ہم سب خود اپنے آپ سے کریں, کیا ہم ویسی زندگی گزار رہے ہیں جو امام ہم سے چاہتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں ہر وقت مد نظر رکھنی ہے. جس طرح میں نے پروگرام کے ابتدا میں کہا کہ ہمیں امام زمانہ کے لیے خصوصیت کے ساتھ کچھ اعمال ایسے انجام دینے چاہیے کہ جس سے ہم اپنے زمانے کے امام کو ہر وقت یاد رکھیں. کوئی نہ کوئی چیز, کوئی نہ کوئی بات ایسی کرنی چاہیے. ظہور امام کی دعا تو ہر وقت کرنی چاہیے, اور جس طرح میں پہلے بیان کر چکی ہوں کہ روزانہ صبح شام ہمیں زمانے کے امام کا صدقہ نکالنا چاہیے, امام کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے. اس طرح سے, اور پھر چھٹے امام کی جو حدیث ملتی ہے کہ جو اس طرح سے درود پڑے گا کہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم, وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنے زمانے کے امام کو نہ پالے. فجر اور عصر کے بعد اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے. تو اس طرح سے ہمیں روز جمعہ کو گزارنا ہے, اور دعاؤں کو بھی. دیکھیں, یہ شب جمعہ اور جمعہ دعاؤں کی قبولیت کا بھی دن ہے, رات ہے کہ دعا کرنی چاہیے, اور دعا کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم اب گفتگو کریں گے. جی ظاہر ہے دعا جو ہے اس کو مومن کا ہتھیار بھی کہا گیا ہے. دعا کے ذریعے تقدیر بدلی جا سکتی ہے. بے شک دعا کے بہترین طریقے آپ لوگوں نے اور ہم لوگوں نے دیکھنے ہو تو ہمیں پوری مجالس میں بھی ان کا نچوڑ ملا ہے. ہم نے بارہا اس بارے میں سنا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی حاجت کے لیے زیارت عاشورہ کو 40 دن پڑھے تو وہ اس کی کنفرم بات ہے کہ اس کی دعائیں مستجاب ہوں گی, اس کی دعائیں قبول ہوں گی. اتنے اہم اعمال ہماری زندگیوں میں موجود ہیں, مگر ہم ان کی طرف اپنے آپ کو کتنی رغبت دلاتے ہیں, کتنے توجہ ہوتی ہے. ہماری توجہ کب ہوتی ہے؟ جب ہم خود بہت بڑی مشکل میں ہوتے ہیں. اصل وقت تو تب ہے کہ جب ہمارے پاس ایسی کوئی خدا نخواستہ بڑی مشکل نہ ہو. چھوٹی موٹی مشکلیں تو چلتی رہتی ہیں مگر بڑی مشکل نہ ہو, مگر پھر بھی ہم ان کو اپنی ذات کا, اپنی عبادتوں کا حصہ بنا لیں. آج کی گفتگو میں یہ بھی ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جہاں پر ہم لوگوں نے دوسری دعاؤں کے بارے میں ذکر کرنا ہے, وہاں پر زیارت عاشورہ کی طرف بہت زیادہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ہر نماز کے بعد ہر روز اس زیارت کو اپنا معمول کے طور پر اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں, اپنی نمازوں میں شامل کر لیں, کیونکہ اس میں بھی ہم لوگ عہد کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور ان ظالموں پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمارا ہر دن ان کے قریب امام حسین علیہ السلام کے قریب ہو سکتا ہے جب ان کے بارے میں ذکر ہوگا. اور خصوصیت کے ساتھ جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں اور ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ مولا ان سے ہماری جنگ ہے جن سے آپ کی جنگ ہے, ہم بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. تو یہ تمام سلسلہ ہمیں پورا سال امام کے ساتھ اٹیچ رکھنے کے لیے بہترین زیارت عاشورہ, جس کو ہم لوگوں اور آپ لوگوں کے گھر میں موجود ہے. انشاءاللہ آج کے دن ہم لوگ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی نمازوں میں یہ سلسلے کا جو سلسلہ ہے نمازوں کے ساتھ ہم لوگ اپنا ایک ٹائم اسپیسیفک ضرور رکھیں گے عشاء کے بعد یا فجر کے بعد کہ اس زیارت کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھا جائے. اور ہم عاشورہ کے اندر, جیسے آپ ابھی گفتگو کر رہی تھیں, زیارت عاشورہ کے اندر یہ دیکھتے بھی ہے کہ زیارت عاشورہ کے لیے امام زمانہ نے خود فرمایا کہ جس طرح وہ ایک واقعہ ہے جس کو ہم نے آپ کے سامنے پہلے بیان کیا تھا کہ امام نے کیا فرمایا تھا کہ کوئی بھی مصیبت ہو, کوئی بھی پریشانی ہو, تو سب سے پہلے جو مولا کا جملہ تھا کہ تم عاشورہ پڑھو, عاشورہ عاشورہ عاشورہ. تو زیارت عاشورہ ایک ایسی چیز ہے, اور زیارت عاشورہ میں جس طرح سے اگر زیارت عاشورہ کو روز امام زمانہ فرماتے ہیں, اور پھر جس طرح سے واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے وبا پھیلی تھی کہ ہر انسان اس میں ہلاک ہو رہا تھا, پریشانی آئی تھی. کون لوگ بچے تھے اس زمانے کے اندر؟ صرف وہ بچے تھے جو زیارت عاشورہ کو پڑھتے تھے. تو زیارت عاشورہ وہ چیز ہے جس کے لیے امام زمانہ فرماتے ہیں یہ پڑھو, اس میں جس طرح سے لعنت بھیجی گئی ہے دشمنان اہل بیت پر, جس طرح سے ہم مولا حسین کو سلام کرتے ہیں, 100 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے. اگر نہیں پڑھ سکتے 10 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ لیں, نہیں پڑھ سکتے تو علماء بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ بھی کہہ دے تو کافی ہوگا.
اور یقین جانیے اگر زیارت عاشورہ کو ہم اپنا زندگی کا معمول بنا لیں گے تو ایسی چیزیں سامنے آئیں گی کہ آپ خود نہیں سوچ سکتے کہ پروردگار عالم جو خواہش بھی ہے ان تمام کو پورا کر دیتا ہے رب ذوالجلال، وہ ارحم الراحمین رب ہے۔ اور اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو آخر میں ہم زیارت عاشورہ کے پڑھتے ہیں وہ کیا ہے کہ بار الہ تو ہمیں محمد و آل محمد کے ساتھ ہماری دنیا بھی گزار اور ہماری آخرت بھی۔ سوچئے زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد جو آخر میں ہم یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت محمد و آل محمد کے ساتھ ہو، اور زیارت عاشورہ وہ ہے کہ جس سے تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ زیارت عاشورہ وہ ہے جس کا امام زمانہ نے حکم دیا کہ مصیبت نہیں رہتی، آنے والی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور کتنا بڑا جملہ ہم اور آپ اس زیارت عاشورہ میں کہہ رہے ہیں، ہمارے زمانے کے امام کہہ رہے ہیں اسے پڑھو، اور ہم مانگ رہے ہیں مولا سے کہ مولا ہمیں تو پوری زندگی محمد و آل محمد کے ساتھ چاہیے اور آخرت میں بھی ان کا ساتھ چاہیے۔ بے شک اور زیارت عاشورہ کو کوشش کریں انشاءاللہ ہم لوگ اس پورے محرم سے لے کر ہمارے پاس نیکسٹ ایئر ہے، اور ہو سکتا ہے کئی ہماری بہنوں کو بائی ہارٹ بھی یاد ہو، اور جن کو نہیں یاد ہے تو کوشش کریں گے کہ اس سال ہم لوگ اس چیز کو اپنے دل سے صحیح معنوں میں اس کو یاد بھی کریں، اپنے بچوں کو یاد کریں۔ تو یہ سارا سلسلہ اسی طرح انشاءاللہ، اور اس کی ٹرانسلیشن بھی ضروری تو میرے پاس کچھ اناؤنسمنٹس بھی ہیں، اور بھی اذان کا ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اس اذان بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اناؤنسمنٹس جو تھی ہیں وہ اسی حوالے سے ہمارے پاس ہیں کہ آپ لوگ اور ہم لوگ حالات حاضرہ پر نظر کیے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے تیزی کے ساتھ حالات بدلتے چلے جا رہے ہیں، اور ان حالات میں ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ ہر شخص یہی پریشان ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جیسے ہی ہم لوگ چینل چینج کرتے ہیں اور اس پہ جو حالات اور واقعات، جو خبریں، جو سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو اس سے ایک عجیب سی پریشانی کا عالم پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے اندر وہ سکون، وہ اس طرح جو پہلی خوشیاں ہوتی تھی اس طرح سے وہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اب بڑے سے بڑے جشن بھی ہو جاتے ہیں، عیدیں گزر جاتی ہیں، مگر وہ مسرت یا وہ خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو حالات اور واقعات پر ہمیں بہت زیادہ کڑی نظر رکھنی ہے۔ اب حالات پر جو نظر ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ اس دن سے لے کر ابھی بھی، آج بھی یہ نائجیریا کے واقعے کے حوالے سے اس کو فلی کنڈم کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں، اور الحمدللہ رب العالمین چاہے دیر سے ہی صحیح مگر ہر جگہ پر ہم لوگ سننے میں آ رہا ہے کہ کینڈل ویگلز ہو رہی ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ان کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اپنی شیعہ تاریخ کو سنبھالنے کے لیے، اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہ ایک بہترین موقع اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیں دیا ہے کہ ہم متحد ہو کر، آپ کسی بھی سینٹر سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتے ہوں، مگر آپ لوگوں کو اگر اپرچونٹی مل رہی ہے کہ یہاں پر ہیوسٹن شہر میں بھی انشاءاللہ آج کے دن، آج جمعے کا دن ہے، اور انشاءاللہ 18 دسمبر 6 PM پہ انشاءاللہ پلیز کم اینڈ جوائن دا لارج۔ اور یہ ایڈریس میرے پاس موجود ہے کہ یہاں پر کینڈل ویگل ہوگا، اور یہاں پر تمام لوگ اپنی یکجہتی کا اعلان کریں گے۔ نائجیریا کے آیت اللہ ابراہیم زکزکی کے ساتھ جو بربریت کا انہوں نے ثبوت دیا ہے، اور انہی کی آرمی نے، یہ کس طرح کی آرمی تھی، کیا حالات اور واقعات تھے، کیا وجوہات تھیں، اور وہاں پر جو سمجھ آتا ہے کہ وہی حسین ابن علی کے ساتھ دشمنی، ان تمام چیزوں کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ چل رہا ہے، خدا را اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں وہاں پر ہماری بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اگر کچھ نہ کر سکیں تو ہم لوگ دعائیں کریں۔ اب اگر زیارت عاشورہ پڑھیں گے، دعائیں کریں گے، جہاں پر عہد کریں گے کہ مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان دشمنوں سے نفرت اور کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ اظہار کا موقع ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ آپ اپنی یونٹی کے ساتھ، آپ کے سینٹرز میں، جہاں کہیں پہ بھی اس طرح کی میٹنگز آرگنائز کی جا رہی ہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ پلیز بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کریں، اور اپنی انا یا اپنے جو پرسنل آپ کے اوپینینز ہیں ان سب چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے، یہاں پر قوم پر بنی ہوئی ہے، آپ کے ایک اتنے بڑے عالم دین کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو رہا ہے، اور ہماری پوری قوم خاموش بیٹھی رہے، یہ کس طرح کی خاموشی ہے جس کی سمجھ نہیں آتی، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جی۔ آج کے دن ہمارے ہیوسٹن شہر میں 2521 پوسٹ آک بولیوارڈ، ہیوسٹن ٹیکسس 7705 پر انشاءاللہ یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے، کینڈل ویگل کے نام پر، اور سب لوگ اپنی کینڈلز لے کر جائیں گے، اور پیسفلی جو ہے یہ لائٹ ویگل پروٹیسٹ جو ہے فور سپورٹ آف دا بلوڈ شیخ زکزکی
and 100 of the people who lost their lives in the process of saving him to protest held inshallah वेस्ट टाइमर पे है. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे खुसूसी तौर पर ह्यूस्टन में प्रोग्राम देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ 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 ज़रूर उसमें शिरकत कीजिएगा और अपनी यकजहती का वहाँ पर इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन जो भी आप इसको नाम देना चाहें, मगर इत्तेहाद के साथ यूनिटी के साथ आप लोग जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं. बेसिकली अगर हम शियत को एक तरफ भी रखते हैं, वहाँ के सिलसिले के साथ ना भी जाएं, मगर फिर भी ये इंसानियत पर जुल्म है. हम इस बारे में ज़रूर ये दावा कर सकते हैं क्योंकि लास्ट ईयर सेम सिचुएशन हुई और जब हम लोगों ने पेशावर के बच्चों के लिए, वो जो आर्मी के बच्चों के लिए वहाँ पर स्कूल में जो ब्लास्ट हुआ था उसके लिए भी इसी तरह प्रोटेस्ट किया था. और जब हमारी 1 ईयर की मेमोरी आप लोग को दिखाते हैं कि सोशल मीडिया पे, तो हमारी बच्चों की वहाँ पर तस्वीरें आई और मैं वो सोच कर हैरान होगी कि खुदा ने 1 साल के बाद वैसी सिचुएशन फिर से हमारे लिए ला के खड़ी कर दी. हम तब ये तो जानते ही नहीं थे कि वो बच्चे शिया हैं, सुन्नी हैं, किस मसलक से ताल्लुक़ है, मगर एक दर्द दिल इंसानियत के हवाले से हम गए थे. अगर हम इसको इंसानियत के पहलू से या उसी पहराहे से समझने की कोशिश करें तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है कि हम इन प्रोटेस्ट में, इन जगहों पर इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ को उठाएं. जो खामोश रहा वो भी मुजरिम वाला सिलसिला नहीं, अपने आप को वो सिलसिलों से निकालें हम लोग के जो इमाम हुसैन के दौर में भी हुआ और तमाम आइमा के दौर में हुआ. सुनते थे लोग और खामोशी इख्तियार करते थे, उनसे भी नफरत का इजहार किया गया है. तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है. सिस्टर सैमा, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगी कि ज़ाहिर है जो हालात और वाक़यात चल रहे हैं और जिस तरह से आयतुल्लाह इब्राहिम ज़कज़की को इवन इतनी बुरी हालात, वो वीडियोस जो देखी नहीं जाती हैं कि हमसे, कि किस तरह उनको वहाँ पर जख्मी हालत में वो जिससे मिट्टी उठाई जा रही होती है उस ट्रॉली पर डाला गया और वहाँ से वो लेकर गए हैं. तो बड़ी अजीब और गरीब किस्म की. और यहाँ से नज़र आता है कि हमें तारीख में नज़र आता है कि यहाँ पर पहले शियत इस तरह से नहीं फैल रही थी और जितनी बड़ी अगर देखें शियत के ऊपर इधर फर्श अज़ा पे हम मौला के गम को याद करके रो रहे हैं, वो यजीदियत का कि किस तरह जुल्म हुए. दूसरी तरफ फौरन हमारे सामने ये इनका वाकया आ रहा है, किस तरह से इन्होंने कितने मुसलमानों को जो है शियाइज़म में लेकर आए, ये किस तरह से किया. और फिर इस तरह मतलब मुहिब्बाने अहले बैत वो आज तक ये जुल्म उठा रहे हैं कि किस तरह से इन्हें तड़प तड़प कर मारा जा रहा है, किस तरह से ये जुल्म हो रहे हैं. और बहुत जरूरी है कि हम सब आवाज उठाएं मिलकर एक साथ, कि एहतजाज करें कि ये जुल्म, अगर देखें जो एक जुल्म कर रहा है वो तो है ही जालिम, लेकिन जो जुल्म सह रहा है और वो एक आवाज उठा सकता है, कुछ नहीं कर सकता, आवाज उठा सकता है, कम से कम यह आवाज उठाएं. और बहुत अच्छा हमारी ख्वार ने अभी बयान किया कि हम सब, इंसानियत का तकाजा ये है कि हम सब मिलकर आवाज उठाएं. वाकई अगर हम देखें तो हालात बहुत तेजी से तब्दील हो रहे हैं और आज से नहीं, हर दौर में नजर आता रहा कि हम देखते हैं कि किस तरह से अंबिया को खुदा ने भेजा, किस कदर मुसीबतें उठाकर दुनिया से गए, अपनी हुज्जतों को भेजा. और आज जो हमारे ज़माने के इमाम का दिन है, इसीलिए 12वें को रब्बे जुल जलाल ने गैबत में रख दिया कि उस वक्त तक 12वें का ज़हूर नहीं होगा कि जब तक तुम तैयार नहीं हो जाते. और जिस तरह ये दुनिया जुल्म जोर से भरी होगी, हमारे ज़माने के इमाम आकर अदल इंसाफ से भर देंगे इंशाल्लाह. इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए और जो भी तैयारी पे अपना नाम लिखवाने चाहते हैं तो इस बेशक जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ों को बुलंद करें. अगर आप लोगों के शहरों में भी ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं या इस तरह के कुछ इवेंट्स हैं तो प्लीज़ आप लोग हमें कॉल करें और हमारे प्रोग्राम के थ्रू से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अपने शहरों में ये पैगाम पहुंचाएं. अपने घरों में ये पैगाम जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वो दौर गुजर गए कि जब एक जगह पर वसाना होता था और बहुत देर तक हमें खबर नहीं मिलती थी. आजकल तो मीडिया का दौर है, 1 सेकेंड से पहले हमें ये खबर उसी टाइम हमारे सोशल मीडिया पर थी, हम यहाँ से प्लेटफॉर्म से आप लोगों के साथ ये बात की गई. और उसके लिए उसी दिन जिस दिन ब्रदर आसिम ने यहाँ पर प्रोग्राम किया और उन्होंने उस दिन भी इस बारे में पूछा कि क्या इसके लिए कोई प्रोटेस्ट या कोई चीज़ अरेंज की जा रही है, मगर उसके नतीजे में हम लोग को ये फ्राइडे को, आज कल यानी इसके बारे में मुझे पता लगा है कि ये सारा सिलसिला है. और आज यानी जुम्मे के दिन इंशाल्लाह शाम को 6 बजे पोस्ट ऑक बुलेवार्ड ह्यूस्टन टेक्सास में इंशाल्लाह ये प्रोटेस्ट होगा. और कैंडल है, आप लोग सब अपनी अपनी कैंडल्स लेके आइएगा इंशाल्लाह और पूरी कोशिश कीजिएगा कि भरपूर तरीके से इसमें शिरकत करें. ये सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के तकाजे के लिए हम लोग आपसे बात कर रहे हैं कि इंसानियत का तकाजा ये है कि हम लोग, एक मुसलमान का कत्ल पूरे आलम इंसानियत का कत्ल होता है. तो हम लोग इतने ज़्यादा शोहदा की, और जहाँ पर इनकी बड़ी जिम्मेदारियाँ हम लोग अगर प्रैक्टिकली देखना चाहें तो ये आसान बात नहीं है.
کیونکہ ان کا جو پہلے بیٹوں کی شہادت ہے نائجیریا میں، آج پھر دوبارہ سے اناؤنس کر دوں، نائجیریا کے شیخ ابراہیم زکزکی کو جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے زخمی حالت میں، ان کے لیے پروٹیسٹ ہو رہا ہے کہ ان کو رہا کیا جائے. اور ان کی قربانیوں میں ایک بڑی قربانی جو سب سے پہلے انہوں نے دی کہ جس میں یوم قدس میں ان کے 3 بیٹے، کہتے ہیں کہ 2 بیٹے یا 3 بیٹے شہید کیے گئے تھے. ابھی کچھ عرصہ پہلے یوم قدس جس دن ریلی نکلتی ہے پہلے اس دن شہید کیے گئے، اور جس دن یہ سانحہ ہوا اس دن ان کے ایک اور بیٹے کو، یعنی لاسٹ جو چوتھا بیٹا تھا، اس کو بھی شہید کر دیا گیا. تو یہ سارا سلسلہ دیکھیں قربانی امام حسین علیہ السلام کے لیے. آپ اور میں زبانی طور پر بھی کہہ دیتے ہیں نا، تو یہاں پر بیٹھ کر کہنا بہت آسان ہے، آپ کا بھی اور میرا اپنے گھر پر بیٹھ کے کہنا، مگر اپنی ان قربانیوں کو پیش کرنے کے باوجود وہ وہاں پر کھڑے رہے. انہوں نے سٹینڈ لیا اور دوبارہ سے جلوس نکالے اور ان کے بارے میں گفتگو کی، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی، تمام رائٹس کے بارے میں، ان کے تمام چیزوں کے بارے میں گفتگو کی. تو یہ ہے صحیح معنوں میں آپ کا جہاد. میرا جہاد اور آپ کا جہاد، ہم آج بڑا تیر مار لیں گے اپنی طرف سے کہ آج سردی تھی اور ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے گئے اور ہم نے وہاں پر موم بتیاں پکڑا کر 2-4 آوازیں نکال دی، تو اس کو بھی بہت سمجھے. خیر، اس کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اجر عظیم فرما نصیب فرمائے. مگر اگر ہم لوگ اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ سمجھنا چاہیں، کھلی ذہنوں کے ساتھ جہاد کو سمجھنا چاہیں، ان قربانیوں کو سمجھنا چاہیں، تو وہ سلام کے قابل ہیں. وہ شخصیات جو اس ٹائم پر صحیح معنوں میں اسلام کا دفاع کر رہی ہیں. ہم اس سید کو سلام کرتے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں اس بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کے دفاع کیے ہوئے ہیں. ہم تمام مراجع کی زندگی اور صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہماری ایک پہچان بن رہی ہے، ان کے حکم کی وجہ سے ہمارا ایک سلسلہ بن رہا ہے. ورنہ ہمیں تو بالکل واقعتاً جس طرح یہ گاجر مولی کی طرح پچھلے دنوں پاکستان میں ہر بم بلاسٹ ہو رہا ہے، جی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو اس کی طرح کاٹا جا رہا تھا. کون تھا ہمارے لیے آواز بلند کرنے والا؟ تو یہ تمام سلسلوں کو ہمیں سوچنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے. اب جس طرح سے بھی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اپرچونٹی دی ہے، ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم اس کے لیے آواز بلند کریں، تو پلیز آپ لوگ اپنی، میں پھر سے دوبارہ وہی کہوں گی کہ ذاتی مفادات ہر چیز کو ایک سائڈ پہ رکھ کے الحمدللہ ہماری قوم متحد ہے، تو وہاں پر یہ یونٹی اپنی شو کریں گی اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں وہاں پر شرکت کریں گے انشاءاللہ. یہ ہماری اناؤنسمنٹ رہی آج کے اس پروگرام کے حوالے سے. اور دل جلتا ہے جب ہم لوگ ایسی سچویشن دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے ہماری غیرت کا تقاضا بھی ہے کہ ہمارے اتنے بڑے عالم دین کے اوپر اتنا بڑا حرف آیا اور ہم لوگ خاموشی سے اپنے اپنے گھروں پر بیٹھے رہیں. اس لیے جتنی بھی آواز بلند کی جائے اتنی ہی کم ہے انشاءاللہ. اور ہم گفتگو کرتے ہیں اب امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے بھی کرنی ہے ہمیں گفتگو، تو دعاؤں کا انشاءاللہ اس کے بعد کرتے ہیں. تھوڑا سا گفتگو ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے کرتے ہیں. 8 ربیع الاول کیونکہ شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام، اور 9 ربیع الاول کو 1 تاریخ یعنی یہ بھی بنتی ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی امامت کا پہلا دن بھی بنتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چلنی ہمیں انشاءاللہ. مگر یہ کہ کوشش سب سے پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے، کیونکہ جتنے بھی ائمہ کی زندگی کا ہم نے مطالعہ کیا، پڑھنے کی کوشش کی، اس میں ہمیں یہی نظر آیا کہ اماموں پر بہت زیادہ سختیاں رہی ہیں، بہت زیادہ ایسے حالات تنگ رہے ہیں کہ ان کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی حاکم ان پر اس طرح کے رہے ہیں اس دور میں، جنہوں نے ان کو صرف اور صرف اذیتیں پہنچائی ہیں کسی بھی طریقے سے. انشاءاللہ امام کے حوالے سے گفتگو آپ شروع کریں گے، اور پھر ان کے بہت سارے واقعات بھی ہیں، اب ان کے القاب بھی ہیں، نام بھی، اب ان کے حوالے سے بھی گفتگو ہم لوگوں کو کرنی ہے. تو بسم اللہ آپ شروع کریں انشاءاللہ. کہ 11ویں امام امام حسن عسکری کہ جب امام کی امامت کا دور چل رہا ہے، تو دیکھیے اس وقت معتمد جو ہے خلیفہ ہے وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے 11ویں امام جو تاریخ بتا رہی ہے فقط 28 سال کی عمر پائی ہے، اور اس سے پہلے 9ویں امام کی عمر اس سے بھی کم تاریخ میں نظر آتی ہے، 26 سال کی. کہ مطلب کس قدر کم عمریں ہیں کہ صرف امامت کو روکا جا رہا ہے. 11ویں امام کے ساتھ کیا کیا گیا کہ ان کی امامت کا دور تو بہت ہی مختصر نظر آتا ہے کہ انہیں مسلسل قید خانے میں بند کیا گیا. معتمد نے مستقل انہیں قید خانے میں رکھا فقط اس لیے کہ نسل امامت کو روک سکے. نہیں جانتا تھا کہ خدا جس کو باقی رکھنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. اور خدا نے 12ویں کا انتظام کس طرح سے کیا کہ اسی قید خانے کے نیچے تہ خانے کے اندر سرداب میں امام زمانہ کی ولادت ہوتی ہے، اور صرف امام اور ایک کنیز یا ایک غلام
اس قید خانے میں، اس سرداب میں جا سکتے ہیں، اور 12ویں امام کی کس طرح سے پرورش ہو رہی ہے اسی زندان کے تہ خانے کے اندر. تو 11ویں امام کی سب سے پہلی ابتدا میں 10ویں امام کس طرح انٹروڈیوس کرواتے ہیں. دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اماموں کو قید خانے میں رکھا جا رہا ہے، نسل امامت کو روکا جا رہا ہے کہ نسل امامت نہ بڑھ سکے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے 11ویں امام کس طرح سے سامنے آتے ہیں. ان کی امامت کا دور کہ یہ امام ہیں، ایک مرتبہ سب سے پہلے اپنے گھر میں سامنے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد بازار میں باہر سامنے آتے ہیں. تو سب سے پہلے کہ 10ویں امام نماز میں مشغول ہیں. تاریخ بتاتی ہے ہمارے 10ویں امام نماز میں مشغول ہیں اور گھر میں شور مچتا ہے کہ بچہ کنویں میں گر گیا. دیکھیے یہ امام کی نماز ہے کہ امام کو کوئی پتہ نہیں گھر میں اتنا شور و بکا ہو رہا ہے، گریہ وزاری ہو رہا ہے، اور امام نماز کو جب تمام کر لیتے ہیں، نماز سے جب فارغ ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ پوچھتے ہیں کہ گریے کا سبب کیا ہے، یہ رونے پیٹنے کی آوازیں کیسی ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ بچہ کنویں میں گر گیا ہے. ایک مرتبہ ہمارے 10ویں امام بڑے آرام اور اطمینان کے ساتھ جا کر کنویں میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ امام کا ادھر ہاتھ ڈالنا تھا کنویں کے اندر کہ پانی خود بخود اوپر آ گیا، اور 11ویں امام اسی طرح آرام سے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے پانی پر نظر آئے کہ جس طرح سے واقعہ ملتا ہے حضرت ابراہیم کا کہ جب ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا گیا تھا تو کتنے اطمینان کے ساتھ حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے. اسی طرح ہمارے 11ویں امام گھر میں اس طرح سامنے آتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے ہمارے 11ویں امام کا جو واقعہ باہر ملتا ہے کہ جب بہل الدانا نے یہ دیکھا کہ تمام بچے گلی میں کھیل رہے ہیں، مشہور واقعہ ہے کہ وہ گلی میں کھیل رہے ہیں. اور بچپن کا واقعہ 11ویں امام کا فقط بیان اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ امام کی اس روایت سے ہمارے ایمانوں میں کس قدر اضافہ ہوتا ہے کہ جب بہلول نے دیکھا تمام بچے کھیل رہے ہیں لیکن ایک بچہ ایسا ہے جو ایک طرف معاف کیجیے گا جو بچہ ایک مرتبہ اطمینان سے ایک مرتبہ ایک مقام پر کھڑا ہے اور فقط گریہ کر رہا ہے ایک مرتبہ اور گریہ کر رہا ہے. بہلول اس کے قریب گئے اور جا کر پوچھا بچے سے کہ کیا وجہ ہے، تمہارے رونے کا سبب کیا ہے، اگر تمہارے پاس کھلونا نہیں تو میں تمہیں کھلونا دے دوں. تو ایک مرتبہ بچے نے یہ جواب دیا. دیکھیے یہ امامت ہے، یہ امام کا بچپن کا زمانہ ہے اور کس قدر ایمان ہے کہ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو، کیا ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. کہ امام اس طرح سے فرما رہے ہیں. تو ایک مرتبہ بہلول کہتے ہیں اچھا آپ بتائیے ہمیں خدا نے کس لیے پیدا کیا ہے. تو امام 11ویں امام یہ جواب دیتے ہیں. امام نے چند اشعار پڑھے اور وہ اشعار ایسے تھے جو قبر کے تھے، قیامت کے لیے تھے کہ وہ پڑھ کے گریہ کرتے کرتے غش کھا گئے. بہلول نے جب انہیں ہوش میں لائے تو کہا کہ آپ ابھی بہت چھوٹے ہیں، ابھی تو عبادتیں آپ پر واجب بھی نہیں ہوئی ہیں اور آپ کا اس قدر گریہ. تو امام کا جواب یہ تھا کہ میری ماں جب کھانا پکانے کے لیے آگ سلگاتی ہے، آگ کو روشن کرتی ہے تو میں دیکھتا ہوں میری ماں بڑی اور چھوٹی دونوں لکڑیاں ڈالتی ہے، لیکن بڑی لکڑیوں کی نسبت چھوٹی لکڑیاں جلدی جل جاتی ہیں. اللہ اکبر. کہ امام کا یہ جو امامت ہے کس طرح سے باہر سامنے آتی ہے 11ویں امام کی کہ ایمان بے شک یہ امام ہے اور کس قدر امام نے بچپن ہی سے یہ درس دیا. بے شک بے شک. اور ایسے پورے کئی واقعات تاریخ میں چلے پڑے ہیں جس کا ہم لوگ اور آپ لوگ مطالعہ کرنا چاہیں تو ہمارے پاس یہ کتابیں موجود ہیں جس میں کچھ عصمت ہے، 14 ستارے ہیں. آپ لوگ اور ہم لوگ خود اپنے گھروں میں بیٹھ کر خصوصیت کے ساتھ جو سنڈے کا دن ہوگا کوشش کیجئے گا ان کتابوں سے استفادہ حاصل کریں. اس دن خصوصیت کے ساتھ امام کے بارے میں گفتگو کریں، امام کی حدیث کو پڑھیں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور جتنا بھی ذکر امام حسن عسکری
عسکری علیہ السلام کا کیا جائے اتنا ہی کم ہے، کیونکہ یہ ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے والد بزرگوار ہیں، اور جب کسی بچے کے ماں باپ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ خوشی سے نوازتے ہیں ہمیں، تو انشاءاللہ ان کے صدقے میں جو بھی دعائیں ہیں ہماری انشاءاللہ وہ قبول و منظور فرمائیں گے. اور آج خصوصیت کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کو امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ دے کر کے آپ کی اور ہماری جو جو جائز حاجتیں ہیں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ابو ہاشم کا واقعہ بھی آپ لوگ کے بہت دفعہ سنا ہوا ہے، اس میں سے تھوڑے سے الفاظ مختصراً اس کو عرض کر دوں کہ ابو ہاشم امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں اور دل میں خواہشات آ رہی ہوتی ہیں کہ میرا ابھی اتنا قرض باقی ہے، مجھے وہ دینا ہے. امام تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور زمین کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کچھ یعنی اس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈرا کرتے ہیں اور اتنا حصہ کہتے ہیں، اور اس کو ابو ہاشم کو کہتے ہیں کہ اس ٹکڑے کو اٹھا لو، اور جیسے ہی اٹھاتا ہے تو وہ سونے کا ٹکڑا ہوتا ہے. پھر آگے بڑھتا ہے تو ابھی اس کو سردی کا خیال آتا ہے کہ سردی آ رہی ہے، ہم کس طرح سے خریدیں گے، اور یہ چیزیں سب چیزوں کے بارے میں ابھی اس کے دل میں خیال ہوتے ہیں. امام تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، پھر اشارہ کرتے ہیں اور پھر وہ اٹھا لیتے ہیں. جب کہتے ہیں کہ ہاشم جن سے وہ اپنے گھر واپس جاتے ہیں امام کی اس ملاقات کے بعد، تو اس کو سونے کو جب بیچتے ہیں تو واقعتاً اتنی قیمت ہوتی ہے جتنے ان کے قرض کی قیمت ہوتی ہے پہلا ٹکڑا جو بیچتے ہیں، اور دوسرے ٹکڑے سے جو ان کی ضروریات سردی کے حوالے سے وہ ان کو پورے کرتے ہیں. اور بے شک امام ہمارے ہر دل کا حال جانتے ہیں. یہ مقصد اس واقعے کو سنانے کا کہ جب جب ہمارے دلوں میں خواہشیں ہو رہی ہوتی ہیں، جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے وقت کے امام اس سے آگاہ ہوتے ہیں، اور اگر وہ اس چیز کا مل جانا اور واقعتاً ہم گڑ گڑا کے ان کے توسل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے. مگر اس کے لیے توسل، وسیلہ، یہ تمام چیزوں کی شرائط پھر وہی دعا کی شرائط اس میں شامل ہو جاتی ہیں. ایک اور جگہ پہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ اس میں جو پیش آتا ہے نظر آیا، جو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے علم بالقرآن کے بارے میں بھی یہی واقعہ ملتا ہے کہ پھر ایک فلسفی جو سا ہوتا ہے، اس فلسفی اسحاق کندی وہ کیا کرتا ہے، جب اس کی تفسیر لکھنے لگتا ہے یا قرآن کے بارے میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس قرآن میں تضاد پایا جاتا ہے، کانفلکٹس ہے، کہ ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ کہہ رہا ہے اور دوسری جگہ پر وہ اس کے بارے میں کچھ اور ارشاد فرما رہا ہے. تو ان تمام چیزوں کا اس کو شارٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کریں، وہ تمام واقعہ جو ان سے ہوتا ہے وہ ابھی اپنے بارے میں لکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یا اس کے پاس اس طرح اعتراضات کرتا ہے جیسے ہم لوگ بھی اپنی زندگیوں پہ کریں تو ہم بہت ساری چیزوں پہ ایسی بیوقوفانہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اعتراضات کرتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا. وہ ہماری اپنی کم علمی ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان باتوں کو ادراک کر سکیں، ان مسلطوں کو سمجھ سکیں. ہم اس کے مقابلے میں کیا کرتے ہیں، ہم فوراً 1 منٹ سے پہلے ہم لوگ شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں. یہی سلسلہ ہمیں سکھا رہا ہے، یہ واقعہ جو ہمیں سکھا رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. تو امام اسی کے شاگرد کو، ایک اور جو شاگرد کے امام کے پاس خدمت میں حاضر ہوتا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو منع کرو، اس طرح کی باتیں نہ کریں. تو اگر وہ اپنی طرف سے وہ احساس شرمندگی کہ میرا استاد ہے میں اس کو کیسے منع کروں، تو پھر وہ امام اس کو تعلیم فرماتے ہیں کہ امام کہتے ہیں اچھا یہ نہیں کہہ سکتے تو اس کو یہ کہو. تو اتنے میں امام فرماتے ہیں کہ یہ تضاد و تنازع تمہارے سمجھے ہوئے معنی میں ہے یا امر الہی میں ہے، یعنی یہ تمہاری سمجھ کے مطابق ہے یا خدا کا حکم ایسا ہے. تو یہ خوبصورت ترین جواب ہے ہماری سمجھوں کے لیے کہ اگر ہم سمجھیں، اگر یہ مراد امر الہی میں ہے تو مراد الہی کے سمجھنے کا ذریعہ کیا تھا کہ تم نے کس ذریعے سے سمجھایا. ہم خود بخود جو بیٹھ کر اپنے اندازے لگا لیتے ہیں انہی حوالوں سے گفتگو بھی ہو. اور اگر تمہاری سمجھ میں ہے تو صاحب کلام کسی کی سمجھدار نہیں ہو سکتا، یعنی جو صاحب کلام ہے کسی کی سمجھدارانہ نہیں ہو سکتا. اس کی جو صاحب کلام ہے جو بیسکلی ان کا مقصد ہے وہ یہی کہ کسی صاحب کلام، یعنی اب امام سے زیادہ اچھی تفسیر کوئی نہیں کر سکتا تھا، یا جو معنی ہیں جو قرآن کے صحیح معنوں ہیں ائمہ کے علاوہ کوئی بھی چاہے کوئی بھی کوشش کر لے وہ اسی طرح اس کے معنوں کو بیان نہیں کر سکتا. کیونکہ قرآن کے جہاں پر 70 باطن اور 70 ظاہر کے بارے میں بہت زیادہ ذکر آتا ہے تو ان تمام چیزوں کے لیے بہت کیئرفل ہو کر چلنا پڑتا ہے. ہم جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کتابوں کے حوالوں کے ساتھ اس طرح گفتگو کر رہے ہوں کہ ہم نے یہ کتاب سے پڑھا ہے یا یہ کیوں دیا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اتنے قابل نہیں ہیں کہ ہم لوگ اپنی آپ کے حق ملحوظات پیش کر کے چلے جائیں. اپنی یہ جو ہم کتابوں سے پڑھتے ہیں اور کتابوں کے نام بار بار دہراتے رہتے ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس کے لیے ہر انسان جواب دہ ہوگا. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور ہم لوگ اس چیز کو بھی پریفر کرتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ لوگ کتاب سامنے رکھ کے پڑھ لیں بنسبت اس کے کہ ہم لوگ غلط سلط روایتیں آپ لوگ کے ساتھ پڑھ کے امام چلے نے جائیں. ان سے کندی سے بالکل یہی بیان کیا تھا کہ جا کے ان سے یہ پوچھو کہ یہ معنی اور مطالب جو ہے یہ تم نے خود بیان کیے ہیں، بالکل، اور یہ یعنی تمہاری عقل ہے، تمہاری عقل ہے کیا؟
اور یا یہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے, ظاہر ہے وارث قرآن بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ جب اس نے اپنے استاد سے بیان کیا تو وہ خود اچھل گیا, کہنے لگا تم میرے شاگرد ہو, یہ سوال تمہارا ہو ہی نہیں سکتا, اور بہت مجبور کیا تو اس نے بتایا کہ ہاں یہ 11ویں امام امام حسن عسکری نے بیان کیا ہے. اور اسی طرح ہمیں ایک واقعہ اور نظر آتا ہے, بے شمار واقعات نظر آتے ہیں, اور بے شمار احادیث ہماری ہدایت کے لیے, ہماری تربیت کے لیے, بے انتہا ایمان میں اضافے کے لیے امام حسن عسکری کی احادیث نظر آتی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب معتمد کے دور کے اندر ایک مرتبہ ایک شخص جو کہ عیسائی تھا اور بارش نہیں ہو رہی تھی, اور اس نے آ کر تمام لوگوں کے سامنے خدا سے دعا کی, اور ایسا بادل گھر کر آ گئے اور ابر گھر آیا اور بارش ہو گئی, تو لوگ دوڑے ہوئے آئے کہ اس شخص کے پاس جو ہے وہ اس طرح سے کوئی کرامت ہے کہ اس نے کہا اور خدا نے, اس نے دعا مانگی, پروردگار عالم نے, خوب بارش ہو گئی. معتمد گھبرا گیا, نہیں جانتا تھا, وہ گھبرایا اس بات سے نہیں تھا بلکہ وہ اس بات سے گھبرا رہا تھا کہ کہیں اب اس کی کرسی نہ چھن جائے. بس ایک مرتبہ بے حال مجبور اس نے کہا کہ جاؤ, جا کر امام حسن عسکری کو بلا کر لاؤ. امام کو بلایا گیا, اور امام نے ایک مرتبہ اس عیسائی شخص سے کہا کہ تم ذرا میرے ساتھ شہر کے باہر چلو اور اب تم دعا مانگو. جب اس نے دعا مانگی, ہاتھوں کو اٹھایا, تو ایک مرتبہ جو لوگ کھڑے تھے وہ دیکھ رہے تھے, امام نے دیکھا کہ بادل گھر آئے. امام نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں دیکھو کیا ہے. اس نے انگلیوں کے بیچ میں ایک ہڈی کو چھپایا ہوا تھا, کسی پیغمبر کی, کسی نبی خدا کی ہڈی جو اس کے ہاتھ لگ گئی تھی, جسے دکھا کر مشہور واقعہ ہے جس سے وہ آسمان کی جانب اسے کرو تو بارش برس جاتی تھی. اب یہاں پہ جو چیز غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ امام نے ایک مرتبہ کہا کہ اب بارش برسے گی, اور کس طرح کیا, امام نے 2 رکعت نماز ادا کری اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. تو دیکھیے اگر امام خود کہہ دیتے کہ بارش ہو جائے تو بارش ہو جاتی, لیکن امام کو یہاں خدا کو پہچانوانا تھا, امام کو بتانا تھا کہ ہم عبد ہیں, وہ معبود ہے, اور کس طرح سے بارگاہ, کس طرح سے خدا کی عبادت بجا لانی ہے. خدا کو پہچانوانے کے لیے امام نے 2 رکعت نماز ادا کری, اور اس کے بعد اس قدر بارش برسی اور ایسا غلہ ہوگا کہ اس کے سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا. تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے امام کو کیا 11ویں امام کی جو شہادت کی تاریخ ہے, شہادت کی تاریخ کے اندر کہ جب معتمد کو یہ پتا چل گیا کہ 12واں دنیا میں آ چکا ہے, اور آ بھی نہیں چکا, پل بھی رہا ہے, تو ایک مرتبہ سٹ پٹا گیا. اور ایسے وقت کے اندر معتمد نے کیا کیا, معتمد نے زہر بھرا کھانا غلام کے ہاتھ دے کر امام کے پاس بھیج دیا, اور امام نے اس کو کھایا. اور آپ سب جانتے ہیں اپنے غلام حفیظ سے کہا تھا کہ دیکھو جب میری حالت ڈگرگوں ہونے لگے اور میں پانی مانگوں تو پانی لانا, اور جب وہ پانی لے کر آیا ہے غلام تو امام پانی بھی نہ پی سکے اور دنیا سے رخصت ہو گئے اسی زندان میں. اللہ اکبر, کہ دل چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں کہ مولا ہاں, جس طرح سے آپ کے جد امام حسین پیاسے دنیا سے گئے, امام حسین کا یہ بیٹا بھی پیاسا ہی دنیا سے رخصت ہوا. بے شک. اور ظاہر ہے امام علیہ السلام کے اتنی تھوڑے سے ٹائم کے پیریڈ میں یہ تمام باتیں کرنا مشکل ہے, مگر یہ جتنے بھی ہم لوگوں نے واقعات سنائے ہیں یا جتنے بھی پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ویورز آپ لوگ کے لیے نمبر اسکرین پر موجود ہے, اور میری سب سے پہلے ایک گزارش آپ لوگوں سے یہی ہے کہ آپ لوگوں کے اناؤنسمنٹ جو ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے شہروں میں اگر جلوس نکل رہے ہیں یا وہاں پر کچھ ایسے پروٹیسٹ کا ارینج کیا جا رہا ہے یا ان کے متعلق کچھ گفتگو ہے, تو پلیز آپ لوگ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں, اور اس بارے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ عام جو لوگ گھر پہ بھی بیٹھے ہیں وہ بھی اس کے بارے میں ڈسکشن میں شامل ہوں. یہ کوئی وہ بات نہیں ہے تمہاری یا میرے شہر کی بات نہیں ہے یا میرے ملک, حالانکہ نائجیریا کا اور پاکستان کا بہت زیادہ فرق ہے, وہاں کی ہم لوگ کی جو ڈفرینس آپ لوگ سب جانتے ہیں, مگر اس کے لیے جو ہمارے مین مقصد ہے ہمارے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہم لوگ یہ تمام پروٹیسٹ کریں. انسانیت پر جو انتہا کا ظلم ہوتا چلا جا رہا ہے وہ ساری جگہوں پر آپ کے سامنے ہے, مگر یہ ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عزت نفس اس ٹائم پر مجروح ہو رہی ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے آیت اللہ کے لیے یا ہم اپنے علماء کے لیے, علماء کے ساتھ اس طرح کی بے حرمتی ہوئی ہے, اس لیے ہم لوگ کو آگے بڑھنا ہے. آج ان کی یہ جرت ہو گئی ہے, کل کوئی خدا
خدا نہ خواستہ اور بھی اس طرح سے آگے بڑھ سکتا ہے. اس لیے یہ پہلی سلسلے سے ہی ہم لوگ اگر اس کو روکنا, اور تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو معلوم ہے کہ اس طرح ہو چکا ہے, مگر یہ کہ اگر ہم لوگوں نے, اب یہ ہمارے دور کی بات ہے اس لیے ہم لوگوں کو آگے بڑھنا ہے. تو پلیز آپ لوگ, ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے, اگر آپ کے شہروں میں ایسی کوئی مومنٹ ہے تو پلیز آپ لوگ کال کریں, اور اس چینل کے تھرو جن لوگوں کو نہیں بھی پتا ہے آپ لوگ ان تک یہ پیغام پہنچائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ٹیکسٹ میسیجز کو یوز کریں, اپنا سوشل میڈیا جتنا بھی ہے آپ لوگوں کے پاس, فیس بک کا اکاؤنٹ ہے یا ٹویٹ ہے یا جو بھی آپ لوگوں کے پاس ہے, وہ سارے سلسلہ اس کے ذریعے سے اس کو عام کریں. اور جن جن لوگوں کے لیے پاسبل ہو, میں تو کہتی ہوں کہ سب کے لیے پاسبل ہوگا, کیونکہ آج اسکولوں میں بھی ارلی ڈسمسل ہے اور چھٹیاں بھی ہو رہی ہیں اور کئی لوگ نکل بھی چکے ہیں, اور بہت سارا ایسا سلسلہ ہے. اگر آپ لوگ شامل ہونا چاہیں گے تو انشاءاللہ ضرور شامل ہوں گے. ابھی ہماری ایک بہن نے کال کی ہے اور میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگ ہمیں لائیو پروگرام میں کال کر سکیں اور بتا سکیں کہ ان کی کچھ ایسی اناؤنسمنٹ ہے کہ میری لینڈ سے ادارہ جعفریہ سے وہ لوگ پروٹیسٹ کچھ ریلی نکلے گی اور وہ کہاں جا کر ختم ہوگی, تو پلیز آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کال کریں اور اپنا یہ پروٹیسٹ آن ایئر بھی ریکارڈ کروائیں, یہاں پر بھی ریکارڈ کروائیں کہ ہم لوگ واقعتاً صحیح معنوں میں ہم سب مل کر متحد ہو کر اس معاملے کے کنڈیم کرتے ہیں. امام کے کچھ فرمودات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جتنی دیر آپ لوگوں کی کال کسی کی آتی ہے. اس کے لیے کیا ہے, امام فرماتے ہیں کہ جس رزق کی ضمانت دی گئی ہے وہ تمہیں اس عمل سے نہ روک دے جو تم پر فرض کر دیا گیا ہے. یہ بڑی گہری باتیں ہیں, مگر انشاءاللہ آپ لوگوں میں صاحب علم ہے الحمدللہ سارے, تو اس بارے کو بہترین طریقے سے سمجھ کے ہوں گے کہ کس کس چیز کو فرض کیا گیا اور ہم کن کن چیزوں کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کسی غم رسیدہ کے سامنے خوشی کا اظہار کرنا ادب و تہذیب کے خلاف ہے. کتنی اچھی بات اور کتنی اہم اور گہری بات کہ ہم اپنی خوشیوں میں یہ بات لوگوں کے غم بھی بھول جاتے ہیں. جاہل انسان کی تربیت کرنا اور کسی صاحب عادت کو اس کی عادت سے باز رکھنا کسی معجزے سے کم نہیں ہے. یہ امام کے فرمودات. امام فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا احترام اس بات کے ذریعے نہ کرو جو اس کے لیے باعث زحمت ہو. جس شخص نے اپنے برادر مومن کو تنہائی میں نصیحت کی اس نے اسے آراستہ بنانے کی کوشش کی, اور جس نے مجمع عام میں نصیحت کی اس نے اسے عیبدار بنا دیا. اللہ اکبر. جو اللہ سے مانوس ہو جاتا ہے وہ لوگوں سے وحشت محسوس کرتا ہے. اس کی پوری ایکسپلینیشنز ہے, مگر یہاں پر ظاہر دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوگی. میں صرف اور صرف آپ لوگوں کے ساتھ فرمودات جو ان سے امام کے جو فرمان ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, اور آپ لوگ اس کو ریپیٹ پروگرام میں اس کو نوٹ کر سکتے ہیں اور اس کی ڈیٹیلز خود بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. مومن کے کمال کی ایمان کی نشانیاں جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, اور اس دن بھی 40 کے جلوس کے حوالے سے بھی یہ بات آئی تھی کہ اس کی بلند آواز میں بسم اللہ کو پڑھتا ہے, خاک پر سجدہ کرتا ہے, دانے ہاتھ میں انگوٹھی کو پہنتا ہے, اور چوتھی چیز دن رات میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے, اور 5ویں چیز روزہ 40 امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو پڑھتا ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ ہے, مگر ہم لوگ اس کو یہاں پر روکیں گے. اور ایک اور بڑا انٹرسٹنگ اس میں خط مجھے نظر آیا ہے جو امام کے دور کا نظر آتا ہے, اس کو پڑھنے کا دل کر رہا ہے مگر ٹائم مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ میں اس کو بھی شامل کروں. بس کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. شہانہ بول رہی جی السلام علیکم سسٹر شہانہ, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کے براؤن جو سسٹر ان کو بھی میرا سلام. جی علیکم جی السلام. وعلیکم السلام. جی سسٹر شہانہ, آپ نے ہلو. ٹیکسٹ کیا تھا, ابھی آپ بتا رہی تھی کہ آپ لوگوں کے ہاں بھی پروٹیسٹ کا سلسلہ ہے, تو پلیز آپ اس کی آج ہم انفارمیشن. لوگ فرائیڈے جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہمارا ڈی سی کے اندر نائجیریا جو ہے اور جو ان کے ایمبیسی ان کے سامنے ہمارا پروٹیسٹ ہے. ہم ادارے جافیہ سے میری لینڈ ورجینیا کے ہم سب جائیں گے. اوکے. تو میری لینڈ سے آپ لوگ ادارے جعفریہ سے یہاں پر کوئی بسز وغیرہ کا انتظام ہے یا آپ لوگ خود ہی جا رہے ہیں جی سارے؟ جمعے کی نماز ہوتی ہے ہمارے یہاں فرائیڈے کو, تو ہم جمعے کی نماز کے بعد سب بسز ادارہ ہی پرووائڈ کرے گا. ہر چیز اوکے. ادارہ ہی کرتا ہے. ہم ادارے کے تھرو ہی جائیں گے اور اسی کے تھرو واپس آئیں گے. اور ہمارے ادارہ جعفریہ جو ہے یہاں پر بڑا ہے, یعنی تو ورجینیا سے اور بالٹیمور کے کافی لوگ ہوتے ہیں, تو اس لیے اچھا. ہم سب ہیں. الحمدللہ. اور یقینی طور پر آپ کا بھی اس میں حصہ ہوگا, جس طرح آپ نے
ٹی وی پر اس بات کی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ آپ لوگ سب وہاں پر جا رہے ہیں اور ڈی سی کے سامنے کیونکہ ہم لوگ والنٹیئر میں بھی ہیں ادارے میں اور ہر چیزیں، تو پروٹیسٹ اور ہر اس میں ہم لوگ ضرور جاتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور قبول فرمائے اور سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ لوگ اپنے تئیں سب کوشش کو کرتے جانا ہیں. چاہیے، جتنا لوگ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں کریں. جب تک ہم لوگ کھڑے نہیں ہوں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل صحیح، کوئی بالکل تو صحیح. بولے، کچھ تو بولے، کچھ کسی بھی طرح کرے، کوئی بھی کرے، لیکن کسی بھی ذریعے سے کرے، کسی بھی طریقے سے جو جس کے بس میں ہے وہ پروٹیسٹ کر سکتا ہے وہ کرے. ہر طریقے سے کرے. یہ نہیں کہ خالی جینٹس بھی کرے، لیڈیز بھی کرے، بچے بھی کریں. جب تک ہم سب نہیں کھڑے ہوں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل صحیح اور بہترین آپ کا پیغام. اور آپ لوگوں کے گھر میں سے سب لوگ جا رہے ہیں یا آپ لوگ بچے بھی جا رہے ہیں؟ جا رہے ہیں، سب جائیں گے بچے بھی جائیں گے انشاءاللہ. ہم That's لوگ good. سب ابھی بچوں کو ہاف That's good. چھٹی کرا کے لے کے جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے بچے یوتھ میں ہیں، یوتھ کے بچے ہیں سارے ہمارے ماشاءاللہ سے. اچھا سب کا ماشاء یوتھ نہیں اللہ. شامل ہے کیا ہے. بالکل سب کچھ ہوگا، بالکل سارے بینرز ہیں، بچوں نے سب کی محنت کی، ہر چیز سب کچھ ہے، ہر ماشاء چیز ہوتا ہے، اللہ پرووائڈ سب کچھ ہوتا ہے ماشاء ماشاءاللہ. اللہ. ہمارا آپ نے ادارے میں لینڈر ڈی سی کا جلوس بھی دیکھا ہوگا. اتنی جی پریس بالکل. ملی تھی ہمیں یہاں پر. اس پہ 2 دن تک یہی ہوتا رہا جائیں نہیں جائیں جائیں، لیکن سب نے ہنگامہ کر دیا کہ نہیں جانا ہے. اتنا ہمارا تھریٹ تھا یہاں پر، ہمارے جو سنڈے کو ڈی سی کے جلوس کا تھا پچھلے، لیکن اچھا اتنا لوگ تھا کہ آپ نے سنا ہے کہ ہم اپنے اپنے گھر سے اپنی ایج وائز سب لوگوں کو ویل چیئر دیتی تھی کہ آپ کو یقین نہیں ہے. ماشاء اتنا اللہ لوگ ماشاء تھا. اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ جی. خدا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس کا اجر عظیم فرمان نصیب فرمائے. یہی جذبہ اور یہی بات ہم لوگ کو چاہیے کہ آپ لوگ اگر میری لینڈ میں یہ کام کر رہے ہیں تو ہیوسٹن والے ماشاءاللہ یہاں کے جلوس بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں. اور اگر ہیوسٹن کے علاوہ بھی آپ لوگ کے میری لینڈ کے علاوہ بھی آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی ہو رہا ہے تو پلیز ہمیں کال کریں اور ہمارے ویورز کو جن کو نہیں پتا آپ لوگ ان کو بتائیں. اور خصوصیت کے ساتھ اپنے پرسنل ٹیکس بھی تو آپ لوگوں نے فارورڈ کیے ہوں گے، کچھ اس بارے میں بتائیں گی سسٹر جانا؟ ابھی تو مجھے زیادہ بھی نہیں، ابھی تو میں نکل رہی ہوں. پھر میں آپ کو اور بھی دوں گی اور پھر میں آپ کو اس کی وہاں کی پکس اور ویڈیوز بھی دوں گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے، ہم اپنے ویورز کے ساتھ وہ بھی ضرور شیئر کریں گے. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی یہ ہماری ایک اور بڑی ضروری اناؤنسمنٹ جو کہ آج ہم لوگ جائیں گے جی انشاءاللہ. یہ ہماری بہنیں میری لینڈ سے جائیں گی ادارہ جعفریہ سے ڈی سی پروٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں اور جمعے کی نماز کے بعد یہ لوگ اپنے وہاں سے سفر پہ انشاءاللہ نکلیں گے. خدا ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور ان کو اس کا اجر عظیم فرمان نصیب فرمائے. آپ لوگ اپنی جگہ پر جہاں پر بھی ابھی یہ ہماری بہن سارے میری لینڈ کے جتنے رہنے والے ہیں اور بالٹیمور اور جتنی بھی جگہوں کے انہوں نے نام لیے ہیں وہاں پر آپ لوگ کو لیے فیسلٹی بھی سب سے بڑی بات ادارے کی یونٹی کو دیکھیں کہ آپ لوگ کتنا بہترین نظام سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم لوگ جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر ایٹ لیسٹ اپنی یہ یونٹی کے حوالے سے کہ اگر ایسے کوئی پروٹیسٹ ارینج کیے جاتے ہیں یا ایسی کوئی چیزیں کی جاتی ہیں تو کوشش کیا کریں کہ ادارے والے وہاں پر اور کار پولس کے ذریعے سے ہم لوگ بہت سارے طریقے ہیں جس کے ذریعے سے بعض لوگوں کو رائٹ کا پرابلم ہوتا ہے. آپ اپنے محلے میں نیبر میں ان سب سے پوچھ کے جائیں. اگر آپ کے پاس جگہ ہے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ ایک لوگ جو ایک گاڑی جا رہی ہے اس میں کم سے کم سیٹ بائی سیٹ جتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں وہ سب بیٹھ کر جائیں. جتنی بھی تعداد میں شرکت کر سکتے ہیں وہ لوگ سب شرکت کریں. یہ تمام چیزوں کے مجھے لگتا ہے کہ ایسا پوچھا جائے گا کہ جب جہاں جہاں پر ظلم ہوا تھا تم لوگ کہاں پر تھے، تم لوگوں نے اپنی آواز کیوں نہیں بلند کی. تو اگر ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف اٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہم وہاں پر جائیں اور ہم لوگ صرف اپنی وہاں پر ظاہری اپیرنس کے لیے بھی کچھ کر سکیں تو ایٹ لیسٹ یہ بھی ہمارا اس میں ایک بڑا حصہ ہوگا. امام کے حوالے سے ہم واپس گفتگو کو آغاز کرتے ہیں اور اپنی سسٹر سیمہ عباس سے پوچھنا چاہیں گے کہ ظاہر ہے امام کی شہادت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پوری ایک تاریخ کا واقعہ ہے کہ امام زمانہ کی عمر کتنی کم سے نہیں کی ہے اور کس طرح سے امام آتے ہیں اور نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. وہ تمام واقعہ اس جو خط میرے پاس سامنے موجود ہے اور اس میں بڑی اچھی نصیحتوں کے طور پر بنی عباس اور یہ پورا واقعہ جو اس میں خوش عصمت کی کتابیں ہیں اور بنی عباس کا ٹائٹل دیا گیا ہے. اس میں سے کچھ لائنیں پڑھتی ہوں پھر انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام جی دعاؤں کی طرف بڑھ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرزند صالح اور ذریت طیبہ کے نام. اما بعد، اگر انقلابیوں کے درمیان آپ اور آپ کے گھر والوں نے اس قدر مصائب برداشت کیے ہیں تو اس رنج و غم اور درد و مصیبت میں آپ تنہا نہیں ہیں. مجھے بھی ایسے تمام مصائب و شدائد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن میں نے ہمیشہ حکم خدا کے مطابق صبر و ضبط سے کام لیا ہے. پروردگار نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر صبر و تحمل کا حکم دیا ہے. اپنے رسول سے فرمایا ہے کہ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کرو، تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو.
سورہ طور میں یہ آیت فرمائیے، اور حکم رب پر صبر کرو اور یونس جیسے نہ ہو جاؤ۔ اگر ظالموں سے بدلہ لینا چاہو تو جس طرح انہوں نے ظلم کیا ہے اسی طرح انہیں سزا دو، اور اگر صبر کر لو تو صبر زیادہ بہتر ہے۔ یعنی صبر کی اس قدر تلقین آتی جا رہی ہے ہمارے لیے، اور یہ تمام پورا واقعہ ہے جس کے ساتھ ہماری پورا وہ نکل جائے گا۔ جاؤں گی کچھ موضوعات دعا کے حوالے سے انشاءاللہ، آپ وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر لیں، کچھ امام کے حوالے سے اگر شیئر کرنا چاہتے پلیز۔ کیا جمعے کا دن ہے، جمعۃ المبارک کے دعاؤں کا دن ہے، شب جمعہ اور جمعے کا دن، جہاں ہمیں دعائیں مانگنی ہے۔ سب سے پہلی چیز اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا ہے، امام کے ظہور کی دعا مانگنی ہے، اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھنا ہے۔ تو دیکھیے کہ دعا کے لیے پروردگار عالم نے قرآن کے اندر کتنا خاص حکم دیا ہے کہ سورہ مومن کی 60 نمبر کی آیت کہ پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ وَقَالَ رَبِّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور جو کوئی بھی تکبر کی وجہ سے خدا کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، مجھ سے دعا نہیں مانگتا، میں اسے ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ کہ جب امام معصوم سے ایک شخص نے آ کر یہ سوال کیا کہ پروردگار عالم اتنا خاص حکم دے رہا ہے دعا کے لیے کہ اگر مجھ سے دعا نہیں مانگی تو تمہیں جہنم میں داخل کروں گا، تو آخر وجہ کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ دیکھو، آ کے راوی نے یہ کہا کہ مولا یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی، تو مولا نے فرمایا کہ دیکھو کہ وہ شخص جو تمام واجبات کو تو ادا کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، تمام واجبات ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ دعا کے لیے خدا کے آگے نہیں پھیلتے، خدا سے دعا نہیں مانگتا، تو پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے اسے ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ کہ دعا کے لیے اتنا خاص حکم پروردگار عالم قرآن میں کہہ رہا ہے، تو اب یہ راوی سوال کرتا ہے کہ مولا تو دوسری طرف کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، نہیں مانگو گے تو جہنم میں داخل کر دوں گا، لیکن مولا وجہ کیا ہے کہ ہم اتنی دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ تو ہمارے مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ پروردگار عالم نے 6 لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اپنے عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہا ہے کہ میرے عزتی و جلالی، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم میں سب کی دعائیں قبول کروں گا، لیکن 6 اشخاص ایسے ہیں، 6 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا میں ہرگز قبول نہیں کروں گا، جس میں سب سے پہلے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے تمام نعمتیں عطا کری، مال و دولت عطا کیا، لیکن سب فضول خرچی میں لٹا دیا، اور اب آخر میں بیٹھے ہیں کہ بار الہ تو ہماری مدد کر دے، ہماری دعا کو قبول کر لے۔ پروردگار عالم کہتا ہے وعزتی و جلالی، مجھے قسم ہے میں سب کی دعا قبول کروں گا لیکن اس شخص کی نہیں کہ جس نے اپنے مال اور دولت کو فضول خرچی میں لٹا دیا ہے۔ اور دوسرے مولا فرماتے ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ میں سب کی دعا قبول کروں گا لیکن اس شخص کی نہیں کہ جو گھر میں بیٹھ کر فقط خدا کو پکار رہا ہے کہ بار الہ تو رزق کا انتظام کر دے۔ پروردگار عالم کہتا ہے دیکھیے دعا کی بھی شرائط ہیں، جو کام انسان کے کرنے کا ہے وہ خود وہ کرے، اور جو خدا کے کرنے کا ہے جب دعا قبول ہوتی ہے کہ آپ کے کرنے کا جو کام ہے وہ انجام دے کہ وہ مصلی پہ بیٹھا ہے، 4 دیواری کے اندر بیٹھا ہے، مصلی پہ رو رو کے دعا مانگ رہا ہے کہ بار الہ تو رزق دے دے، رزق دے دے، تو خدا یہ کہے گا کہ رزق کے لیے جو حکم دیا گیا ہے جاؤ روزی کو تلاش کرو، جاؤ کوشش کرو، اس میں برکت میں عطا کروں گا۔ تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ ایسے شخص کی دعا کہ جو گھر میں بیٹھ کر فقط رزق مانگ رہا ہے، ایسی دعا کو میں قبول نہیں کروں گا۔ تیسرے وہ لوگ کہ جس کا پڑوسی خراب ہو،
اور وہ گھر میں بیٹھ کر یہ دعا مانگ رہا ہو کہ بار الہ مجھے اس پڑوسی سے نجات دلا دے. پروردگار عالم کہتے ہیں میں سب کی دعا قبول کروں گا لیکن اس شخص کی نہیں. تو یہ چیزیں بتانے کا مقصد میرا فقط یہ ہے کہ جو کام ہمارے اور آپ کے کرنے کا ہے وہ ہمیں خود انجام دینا ہے, اور تاکہ پروردگار عالم ہماری مدد کرے. کوشش ہمیں کرنی ہے, پھر خدا اس میں برکت دیتا ہے, اس دعا کو مستجاب کرتا ہے. اور چوتھے وہ لوگ ہیں کہ جس نے کسی کو قرضہ دیا, اور جو اصول ہے, دیکھیں اس قرض کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں ہیں, یہ رزق کے حوالے سے, پڑوسی کے حوالے سے, اب قرض کے حوالے سے, کہ جو کوشش اسے کرنی تھی, جو خدا کا حکم تھا کہ کس طرح سے قرض دیا جاتا ہے, کہ گواہ مقرر ہو, تحریری کام ہو, تو اگر ان کو مد نظر نہیں رکھا. جی کال لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرانسن کرن. وعلیکم کو السلام. میرا بہت سلام. جی وعلیکم السلام. جی جی آپ کو پروگرام دیکھ رہی تھی آج. آپ نائجیریا کے اس میں پروٹیسٹ کے بارے میں پوچھ رہی ہیں نا. جی بالکل. ابھی تک تو ہمارے یہاں کوئی بتایا نہیں کہ کب ہے, شاید اس ویکینڈ پہ ہو, ہے نا انشاءاللہ. اب جا کے آج دیکھیں گے سینٹر میں. کل تو 3 دن سے ہمارے یہاں وہ آئے ہوئے تھے نا. جی جی انہوں نے آپ کو بالکل. بتایا تھا. جی 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 علی مرتضیٰ 3 جلدی دن صاحب پڑھ تھے. کے چلے گئے. آج دوسرا آ رہے ہیں جان ایریا یا ہاں کون وہ پڑیں گے. تو آج دیکھیں شاید ڈیسائیڈ ہو. ابھی تک تو کچھ پتا نہیں. اچھا اچھا 3 اچھا دن اچھا. ہو گئے. میں دیکھا تھا فیس بک پہ نا انہیں کا. اوکے اوکے. کیونکہ ابھی یہ والا تو ہو رہا ہے میری لینڈ میں, ادارہ جعفریہ سے یہ لوگ واشنگٹن جا رہے ہیں ڈی سی میں. اور آپ کا بھی دیکھا ہے, آپ نے بتایا نا کیا. جی ہمارا ہیوسٹن میں انشاءاللہ آج ہوگا 6 بجے شام کو, پوسٹ آک مال ہاں اس ہاں پہ میں ویسٹ نے بھی ایمرٹن. دیکھا ہے فیس بک جی پہ بھی جی. پڑھا میں نے آپ کے. ہمارا تو ابھی تک کوئی آ نہیں. میں یہی دیکھ رہے تو تھے آپ لوگ اپنے سینٹر سے رابطہ کریں, جہاں پر بھی آپ لوگ رہتے ہیں وہ سینٹر مین جو ان سے آج دیکھ لیں انتظامیہ. گے سینٹر میں اگر ہوا نا جائیں گے. مجلس ہوگی اچھا تو آج وہ لوگ بتا دیں گے ضرور اگر اوکے, ہوا تو. جمعے کی نماز کے بعد ہے نا. زیادہ ویسے ہاں یہی جو صحیح ہوتا ہے ڈاؤن ٹاؤن صحیح میں. صحیح صحیح صحیح. جزاک اللہ تو بس انشاءاللہ. یہ 2-3 دن سے آ رہا. پرسوں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا نا اس واقعہ کا. جی اتنا ہاں پرسوں ہی بس کیا 1000 بتا رہے ہیں. ڈفرینٹ ہیں, کبھی 1000, کبھی 6000, کبھی کتنے سو. ابھی یہ ڈفرینٹ آ رہی ہے. کبھی فگر تو صحیح بتایا ہی نہیں آج تک, کبھی میڈیا والوں کو پاس آیا ہی نہیں ہے کہ بھی ہاں اتنے لوگ تھے اتنے. اب جیسے مینا کا تھا, اور لوگوں نے کتنے کم لوگ بتائے تھے, اور اس میں کتنے ہزاروں لوگ اور شامل تھے اس میں. تو یہ تمام واقعات کی میں لگے سچ وہ رہا. بچے ہیں بیچارے. اللہ ان کو پروردگار اللہ امین, اللہ امین. ان کو اللہ زندگی دے, اور ہم وہ نے کل بھی بہت شب جمعہ بہت دعا مانگی. اور سب جو بیچارے شہید ہوں ان کے لیے بھی بڑی نماز دہشت خبر. یہ اللہ اور کیا اللہ امین. حالات دن بدن روز نئی نیوز ملتی ہے صبح اٹھو تو. نئی خبر ملتی ہے, اور اتنی تیزی سے ہم لوگ اپنی گمراہی میں نہیں جا سکتے کہ خاموشی سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں کہ میرے گھر میں یہ ہو رہا ہے. اور واقعتاً اگر میں ویسے دیکھتی ہوں جب ہم لوگ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, مجھے واقعتاً یہ سوچ کے ہو رہا ہوتا ہے کہ لوگ کہاں کہاں ہم لوگ اپنے گھروں میں بیزی ہیں. کسی کو کھانے کا مسئلہ ہے, کسی کو جی میری طبیعت خراب ہے, اور یہ. مگر اوپر لیول پہ چیک کریں تو آپ لوگ یہ متحد جو ہو رہے ہیں, جو فوجیں بن رہی ہیں, یہ جو ایران کے خلاف کھلم کھلا کام ہو رہا ہے, یا دوسری چیزوں کے خلاف شیعت کے خلاف جو کام ہو رہا ہے, اس پہ ہم لوگ اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جہاں پر ایسے کوئی پروٹیسٹ کی باری آ جاتی ہے, یا باری اس کے بارے میں ذکر ہوتا ہے, تو ہوتی ہے تعداد, مگر جتنی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے. اس پہ زیادہ افسوس ہوتا ہے. جی اور جبکہ کتنی ہر چیز کھلی کتاب سامنے آ گئی ہے. سامنے ہے, بالکل سامنے ہے, اور واقعتاً آخرت کی نشانی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. سب کچھ جو ہو بھی رہا ہے نا, اس کی ایک وجہ وہی بے حسی ہے. بے حسی سے تو اتنا بڑا ہے. اگر لوگوں کو احساس ہو فوراً کھڑے جائیں تو اتنا ظلم بڑھے ہی نا. بالکل ظلم بالکل. جو بڑھ رہا ہے صرف بے حسی سے بڑھ رہا ہے. اگر میں اس کو دوسرے معنوں میں بے سمجھوں حسی کا تو ایک آیت اللہ پر یہ بات ہو جانی, یہ ہمارے شیعوں کے لیے بہت شرمندگی کی باعث ہے. اہل تشیع سوچوں تو میرا واقعتاً اس بارے میں خون کھول اٹھتا ہے کہ انسان کس قدر مجبور ہے. ہم لوگ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ایٹ لیسٹ ہم لوگ اپنے پروٹیسٹ کرتے ہوئے ان باتوں کے لیے, اپنے حق کے لیے آواز تو بلند کر سکتے ہیں نا. ورنہ یہ صرف یہ سوچیں کہ وہاں پہ ہوا ہے, نائجیریا میں ہوا ہے, یہاں تھوڑی ہوا ہے. ہمارا کیا تعلق. یہی تو بات ہے ساری کہ وہی یہ درد بھی ایک دوسرے کا محسوس کوئی نہیں کر رہا. اصل میں بے قوت جو حسی. بڑھتی ہے ایک دوسرے کا درد محسوس کرنے سے. صحیح. اتحاد میں وہ کیا مولانا نے بتایا, اتحاد رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. ایک تو ہم لوگ کچھ کر ہی نہیں رہے, بس کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بہت خراب دور ہے, کیا کریں. اور ایک دوسرے کو ڈالنے میں سب ایک ساتھ ویسے ہونا چاہیے ہر جگہ. یہ پروٹیسٹ اپنی اپنی جگہ. جیسے ہم لوگ اب ٹی وی پہ ہی تھوڑا سا کہہ رہے ہیں, اب آپ جائیں گی نا شام کو
جی انشاءاللہ گزار بسم انشاءاللہ وہی انشاءاللہ ہم لوگ دعا مانگتے ہیں بیڈروم میں. لیکن شیخ نمبر کو ابھی تک نہیں چھوڑا. نہیں چھوڑا. اور ان کے لیے دیکھیں آواز ایٹ لیسٹ ہم لوگوں نے آواز بلند کی, پروٹیسٹ کیے, 2-4 جا کے باہر وہاں پر آپ لوگ نکلے تو وہاں سے ان کی پھانسی کا جو سلسلہ تھا وہ تو ایٹ لیسٹ رکا. مگر یہ کہ عجیب حالات ہے, ویسے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے, بڑی پریشانی والی سچویشن ہو جاتی ہے. اور مگر جب ہم دنیا میں مست یعنی گم ابھی جو ہمارے جشن شروع ہو جائیں گے اور جو سلسلہ ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہماری حالت ہوگی وہ بالکل اس سے مختلف ہوگی. آپ دیکھیں گے اللہ ہم پر سب پر رحم کرے جی, ہماری آنکھیں کھولے کہ ہمیں کس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے, ہم لوگ کس مقصد کے لیے اس دنیا میں موجود ہیں, ہم مقصد کو سمجھیں کب اپنے. کس کے اوپر پکڑ آ جائے بھائی اپنا خیال خود رکھنا ہے. بالکل ہر کوئی وقت نہیں کب کس کی پکڑ ہو جائے, کب کون جا رہا ہے اس دنیا سے کچھ نہیں پتا. بالکل یہ ہر وقت اپنا اعمال نامہ تیار رکھے انسان, بالکل نیکیاں اختیار کرے. لوگ واجبات کو چھوڑیں تو یہ تو بہت دور. مین مسئلے یہاں سے شروع ہو رہے ہیں, ہم واجبات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم لوگ اپنی زندگیوں میں بیزی لائف میں اسکیڈول وہ ایکسکیوزز پہ ایکسکیوز دیے چلے جا رہے ہیں کہ بھی ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہمارا یہ مسئلہ ہے. یہ تمام پریشانی ہے اس کی وجہ سے. بالکل مولانا شہریار جاری صاحب جو کل آپ کے ٹی وی پہ بتایا, اس میں 1 گھنٹے ان کی تقریر, اتنی اچھی باتیں انہوں نے کری اور سب بتائیں. وہ یہی ایک لفظ کہتے ہیں کہ حرام سے بچو, واجبات کو اختیار کرو. حرام سے بچو. اتنی چھوٹا سا ایک لفظ ہے, حرام سے بچو اور واجبات کو اختیار کرو. مطلب واجبات اختیار آپ نے کر لیا تو خود کو پوری حرام سمجھ گئے. بالکل بالکل بالکل. بڑی یہ ایک ہی جملے پہ بہت زیادہ لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. جزاک اللہ سسٹر سے آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ہمارا پروگرام بھی یہاں پر ہم لوگ اپنے آخری مرحل میں چلتے ہیں. ہمارا 2 دن تو پروگرام نہیں ہوگا. نہیں امام ہوگا. زمان اسلام کو جمعے کا دن ہے, تعزیت پیش کر دیں آپ. بے شک بے شک بے شک امام زمانہ قبول فرمائے انشاءاللہ. جی 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 بالکل بالکل. پیش کرتی ہوں تمام علمیہ پروردگار کے صدقے, ہمارے امام کے صدقے میں تمام مومنین کو جو یہ پریشانی اور یہ حالات آئے, امام زمانہ کچھ مدد کرتے ہیں ہماری. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. بس ہم لوگ کی دعائیں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے واجبات کو صحیح معنی میں ادا کر سکیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. اللہ اللہ آمین. جزاک اللہ. خدا حافظ. خدا آپ سب کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے, قبول فرمائے. بے شک یہ ہمارا سب کا درد دل ہے, ہم لوگوں کو اس کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے, سوچنا ہے. پریشانی انہی چیزوں کی ہمارے ساتھ چلتی چلی آ رہی. میں بس ایک اور اناؤنسمنٹ آئی ہے جی. اناؤنسمنٹ اس حوالے سے ہے کہ یہ 10th اینول ڈیلس شب بیداری ہے اور یہ ڈیلس میں ہو رہی ہے. 10ویں اینول ان کی شب بیداری ہے. سیٹرڈے December 19, 2015 at 9 PM ایٹ مومن سینٹر میں. اور یہ مومن سینٹر میں ہوگی. جو لوگ ڈیلس میں رہتے ہیں اور جو لوگ یہاں سے بھی اگر جانا چاہیں تو وہ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. فور دا فرسٹ ٹائم آف دا نارتھ امریکہ فیمس نوحہ خان جی ریسائٹر فرام پاکستان جناب سید عرفان حیدر صاحب تشریف لا رہے ہیں اور یہ پہلی دفعہ امریکہ میں آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے. اور آپ لوگوں سے سب سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ اس میں شامل ہوں. along with the انجمن ماتم داری سنگت فرام نارتھ امریکہ will do the نوحہ خان انشاءاللہ. اور آرگنائزڈ بائی انجمن سرکار وفا اور www.sarkarewafا.com پہ بھی آپ جا سکتے ہیں. مومن سینٹر والوں سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. مناحل رضوی صاحب ہیں, ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے تو پلیز آپ لوگ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. یہ سیٹرڈے کے دن ہے, یعنی کل ہوگی انشاءاللہ. کل شام رات کو 9 بجے ڈیلس میں یہ شب داری کا انتظام کیا گیا ہے. اور جو لوگ بھی ڈیلس میں رہتے ہیں اور جو لوگ جا سکتے ہیں, آپ لوگوں سے التجا کی گئی ہے کہ آپ لوگ پلیز زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں. مگر اس سے پہلے سب سے پہلے کہ آج کے اس پروٹیسٹ کو ضرور یاد رکھیے گا خصوصیت کے ساتھ. جو لوگ جمعے کی ابھی جو ادارہ جعفریہ کی اناؤنسمنٹ جو ہماری بہن نے کی ہے وہ جمعے کی نماز کے بعد ان کا سلسلہ شروع ہوگا. اور جو ہیوسٹن میں ہے وہ انشاءاللہ شام 6 بجے ہوگا. تو آپ لوگوں سے زیادہ اس میں شرکت کی استدعا کی جا رہی ہے. ہم آخری مراحل میں کچھ فہم آباد سسٹر ہماری کوئی پیغام دینا چاہیں کیونکہ اب ہمارے پاس یہاں پر وقت ان سے آلموسٹ ختم ہو گیا ہے. دعاؤں کا جو ٹاپک ہے اس کو سمیٹے تو پھر انشاءاللہ ہم دعا کی طرف آگے بڑھتے ہیں. جی بس ہمیں جو امامت سے یہ درس مل رہا ہے اور آج زمانے کے امام کا دن ہے, سب سے پہلے ہم اپنے زمانے کے امام میں آخر میں تعزیت پیش کرتے ہیں ان کے بابا کی کہ واقعاً امام زمانہ کہ آج والد پورا سال ہم جس طرح سے اماموں کی شہادتوں میں تعزیت پیش کر رہے ہوتے ہیں, نہ ان کا کوئی وارث اس فرش عزا پہ موجود ہوتا ہے, لیکن
ان کا کوئی بیٹا، لیکن یہ امام زمانہ واحد ہیں کہ آج ہم ان کو پرسہ دے رہے ہیں، ان کے بابا کا کہ ہمارے زمانے کے امام جو کہ امام حسن عسکری کے بیٹے موجود ہیں، امام کو اظہار ہم تعزیت پیش کرتے ہیں ان کے بابا کی۔ اور سب سے بڑی چیز جو ابھی ہماری خواہر نے بیان کی واقعتاً کہ ہم سب کو واجبات پر عمل کرنا ہے اور حرام سے خود کو بچانا ہے، اور اپنے زمانے کے امام کے ظہور کے لیے کہ ہمارے زمانے کی تمام جو فساد پھیلا ہوا ہے، یہ قتل و غارت جو چل رہی ہے، یہ مصیبتیں اور یہ ظلم جو ہو رہے ہیں، صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے ہمارے زمانے کے امام کا ظہور ہو جائے کہ جس طرح دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی، امام آ کر عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو بس ہم سب کو واجبات پر عمل کرنا ہے، حرام سے خود کو بچانا ہے۔ آج سے یہ کوشش، ماہ محرم الحرام کے یہ آخری ایام ہے کہ ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کے لیے یہ کوشش کرنی ہے۔ جزاک اللہ جی، خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور قبول فرمائے۔ جس طرح ہماری بہن نے کہا ہے کہ اس حوالے سے ماہ محرم الحرام کا یہ ہمارا آخری پروگرام جو آپ لوگ کے لیے پیش کیا گیا، امید ہے کہ ہم لوگ اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ جتنی بھی ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں اتنا ہی کم ہے۔ ہم لوگوں نے جو بھی سیکھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی پریکٹیکل زندگی میں، عملی زندگی میں ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ فوکس رہیں اور ان کے بارے میں غور و فکر کریں۔ جو ہم نے کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے وہ یہی تھے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کا ایک چارٹ بنائیں گے، خصوصیت کے ساتھ یہ ان خاص محرم الحرام کے ایام کے حوالے سے، کہ میں اپنے بارے میں خود جج کروں گی اور اپنے آپ کو خود پرسنٹیج دوں گی کہ میں کس لیول پہ ہوں۔ میں اپنے آپ کے لیے لکھوں کہ میں جھوٹ بولتی ہوں، کیا میں غیبت کرتی ہوں، کیا مجھے حرام گانے سننا پسند ہیں، کیا مجھے بے پردگی پسند ہے۔ یہ تمام سوالات جن سے انسان خود سے پوچھے، اور جب اگر اس میں یہ لذت محسوس ہو یا خود میں اس بارے میں احساس ہو کہ یہ غلط ہے کام، تو اس کی غلطی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ پورا سال آپ اپنے مولا سے عہد کر کے کام کریں گی تو انشاءاللہ ہفتے محرم تک یہ ایک نہ ایک غلطی اس میں سے یا ایک نہ ایک برائی اس کو ختم کر پائیں گی۔ تو یہ ہمارا عہد ہونا چاہیے اپنی ذات کے ساتھ، مولا کے ساتھ۔ ہم نے اتنا گریا کیا، اتنا ماتم کیا، خدا را آپ اس بارے میں خیال کیجیے گا کہ اگر محرموں میں آپ لوگوں نے اپنی گاڑیوں میں نوحیوں کی سی ڈی لگائی ہوئی تھی اور محرم ختم ہوتے ہی گانوں کی سی ڈی وہاں کہیں نہ چلی جائے۔ جو محرم میں ہم نے اتنا پردے کا انتظام کیا، ہم لوگ سینٹر جاتے تھے اور ہمیں صرف سینٹر کی حد تک پردہ کرتے تھے، ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی پریکٹیکل زندگی میں پردے کو ویسے لے کے آئیں۔ ہم ایسی کوئی چیزیں جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو، کوئی ایسا کام جس کی وجہ سے ہمیں لگے کہ اپنی احساس ندامت ہمارے اندر پیدا ہو، اس کو کوشش کریں گے کہ ہم یہ ختم کریں۔ اپنے بزرگوں کا احترام، اپنے گھر والوں کا احترام، ان تمام چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہماری ذات سے ریلیٹڈ ہیں ان کو ختم کر کے یہ تمام چیزیں چھوڑیں گے تو ہم وقت کے امام کے لیے کچھ راہ ہموار کریں گے اور ان کے لیے کچھ کر پائیں گے۔ جب ہم انہی چیزوں میں الجھے رہیں گے، شیطان جب ہمیں اسی چیزوں میں الجھا کر رکھے گا تو پھر ہم آگے کام کیسے کریں گے؟ اب کل کا واقعہ جو ہمارے ساتھ خالصتاً جو میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا اور جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنا تھا، میرا خیال ہے شاید سچی کہانیوں میں سے پڑھا ہے یا انہی کسی کتابوں میں سے پڑھا تھا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ ایک شخص ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ لوگ جو ان سے ہیں درخت کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو درخت کی پوجا شروع کر دیتے ہیں اور عبادتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اس شخص کو بڑا غصہ چڑھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کون سی جہالت ہے، اور یہ وہ جو بھی اس کا پورا ایک واقعے کی ڈیٹیل ہے، اس کا مفہوم ہی آپ کو سامنے میں۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے ہاتھ میں وہ تلوار یا کلہاڑی جو بھی چیز اس کو توڑنے کے لیے بھاگتا ہے، کہتا ہے کہ آج اس کو میں جڑ سے ہی ختم کر دوں گا تاکہ ان کو لوگوں کو احساس ہو کہ ان کا خدا کیا ہے۔ اس کے بعد وہ گھر سے نکلتا ہے، آگے سے کہتے ہیں جا کے اس کو شیطان ملتا ہے۔ اب شیطان ملتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے، ورگلاتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں تم سے وہ سے بہرحال ان کی کہتے ہیں کہ ہاتھا پائی جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں ان کی ہوتی ہے، اور وہ شیطان کو زیر کر دیتا ہے، اور وہ جو شخص ہوتا ہے جو خلوص نیت کے ساتھ خدا کی خاطر اس کے سینے پر چڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو مار کے آؤں گا، وہ اس کو بہت لالچ دیتا ہے۔ اس کا قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ اس کو لالچ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا چلو تم کس طریقے سے مانو گے۔ اینڈ اس بات کا یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان کہتا ہے کہ جب بھی تم رات کو اپنا بستر اٹھایا کرو گے صبح میں تو 2 دینار برآمد ہوا کریں گے، تو وہ اس کی قیمت ہوگی کہ تم اس کو رکھ لینا اور تم اپنی دنیا جو ضروریات زندگی ہے اس کو پورا کرتے رہنا۔ وہ خیر شخص جس طرح بھی بہکتا ہے وہ چلا جاتا ہے واپس، وہ جا کر اور اس طرح وہ اپنا پہلے دن اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد اس کو پیسے ملتے ہیں۔
دوسرے دن اٹھتا ہے تو وہی پیسے ملتے ہیں, تیسرے دن اٹھتا ہے تو اس کو وہ پیسے وہاں پر نہیں ملتے. اس شخص کو بہت غصہ چڑھتا ہے اور پھر یہ دوبارہ سے وہی یاد کر کے نکلتا ہے گھر سے اور جاتا ہے تو راستے میں پھر شیطان اس کو ملتا ہے. اب شیطان ملتا ہے تو وہ اس کے شیطان کے ساتھ ابھی اس کی وہی جینا جپٹی آپ کہہ سکتے ہیں, مگر اس دفعہ شیطان اوپر ہوتا ہے اس کے. اب وہ کہتا ہے کہ شیطان اس کو خیر جس طرح سے بھی اس کو ڈراتا دھمکاتا ہے وہ اس کی بات مان لیتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا چلو مجھے چھوڑ دو, مجھے اپنا کام ہے, اپنی باتیں کرنے دو, تم بتاؤ کہ تم, مگر یہ وجہ ضرور بتا دو کہ پہلی دفعہ تم نے مجھے, میں نے تم پر قابو کس طرح پایا تھا. اس نے کہا تھا کہ کیونکہ پہلی دفعہ جو تمہاری نیت تھی وہ خالصتاً خدا کے لیے تھی, تم خدا کے لیے نکلے تھے اور تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ ہتھیار اٹھایا تھا کہ میں اس کا بھلا کما کروں گا. مگر دوسرے دن تمہاری نیت خدا کے لیے نہیں تھی, اس پیسے کے لیے تھی جو تمہیں نہیں ملا تھا, تو اس وجہ سے میں تم پر غالب آ گیا ہوں. تو انسان کی ایک نیت اس کی زندگی پر کس قدر اثر انداز ہو سکتی ہے. ہمارے علماء کے واقعات پڑھیں تو یقین مانیں انسان چکرا کر رہ جاتا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اسی شیطانیت میں, اسی گھیرے میں تھے اور ہم اسی پریشانی میں تھے کہ ہمارے اعمال خالصتاً نہیں ہیں. اگر میرا یہ پروٹیسٹ نیت کے ساتھ میں نے خلوص کے ساتھ کیا کہ قربتاً اللہ کرتی ہوں کیونکہ میرے امام نے فرمایا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرو, یا میری نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھیں کہ ہم لوگ کتنے لوگ جا رہے ہیں, میرے ساتھ تو وہ بھی تھا اور میں دیکھا میں گئی تھی اور وہ لوگ نہیں گئے تھے, اگر میری یہی نیت ہے تو واللہ عالم کہ اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا. اس لیے اپنی نیتوں کو صاف کر کے جس بھی پروٹیسٹ, جس بھی مجلس, جس جگہ بھی آپ جائیں, آپ کے ساتھ اور میں اس کو اپنی ساتھ کو بھی اس میں شامل کرتی ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا ہر عمل صرف قربتاً اللہ کریں. اور جس دن ہم نے یہ اپنی پریکٹس میں شروع کر دیا کہ ہمارا یہ عمل, یہ میرا یہ پروگرام قربتاً اللہ ہے اور میں یہ پروگرام اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں, تو یقین مانی یہ تاثیر خود بخود اٹھے گی انشاءاللہ. میرا یہ یقین ہے اس بات پہ. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا اور ہمیں توفیق دے گا کہ ہم واقعتاً صحیح معنوں میں مسلمان کیا انسان بھی بن پائیں. تو یہ جو انسانیت کے خلاف اتنی بربریت کا مظاہرہ کیا گیا ہے, آپ لوگوں سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ نائجیریا میں جو ظلم ہوا ہے اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں. میں نے جو بات پہلے پروگرام کے شروع میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ ان بچوں کے لیے جو ہم لوگ انڈیویجول کے اس پروٹیسٹ میں گئے تھے, ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا اور یہاں پر یعنی خونی تعلق نہیں تھا, انسانیت کا تو ایک تعلق ہے, اور یہاں پر تو ہمارے اہل تشیع بہن بھائی ہیں, ان کے ساتھ اور بھی ہمارا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. اور جو مین چیز ہے وہ ظلم کے خلاف ہماری آواز کو بلند کرنا ہے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں آپ سب اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں. تو انشاءاللہ پوری دنیا پر یہ تمام پروٹیسٹ جو بھی ہم لوگ احتجاج کرتے ہیں وہ اثر انداز ضرور ہوں گے. اسی کے ساتھ ہم دعا گو ہیں جی. آپ لوگوں سے سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور سسٹر سائمہ عباس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری بلائی ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے, اسپیشلی مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب کے لیے, برادر عاصم کے لیے, برادر بابر کے لیے, برادر محمد علی جعفری کے لیے, برادر علی جعفری کے لیے, برادر عامر کے لیے, برادر سید حسن کے لیے, برہان نقوی کے لیے, سسٹر ہما کے لیے, سسٹر اندلیب کے لیے, اور جو بھی ہماری بہنیں اور جتنی میری گیسٹ یہاں پر تشریف لاتی ہیں ان سب کے لیے, جو بہنیں ہماری گھروں پر بیٹھ کر ہمارا ٹی وی دیکھتی ہیں, پروگرامز دیکھتی ہیں, اس میں کال نہیں بھی کرتی مگر اپنے اپنے گھروں میں ہمارے پروگرام کو دیکھتی ہیں, پسند کرتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ان سب کے لیے دعائے خیر کے لیے ہم سسٹر سائمہ عباس سے کہتے ہیں کہ ہم ان سب کے لیے دعائیں کریں, مگر اس سے پہلے خصوصیت کے ساتھ شیخ ابراہیم زکزکی کی زندگی صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار عالم تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ, خصوصیت کے ساتھ آج جمعے کا روز ہے, امام زمانہ کا واسطہ, 11ویں امام حسن عسکری کی شہادت کے ایام ہیں, ان کا واسطہ, بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے. بار الہ تو ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف کر دے, اور تمام جتنوں کے ابھی ہمارے خواہر نے نام لیے, تمام اس چینل کے جتنے جو اس کو چلا رہے ہیں, ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان سب کی جائز حاجات کو تو پورا کر دے. اور یہ ابراہیم زکزکی جو ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما, اور انہیں اس مصیبت اور پریشانی سے نکال. تجھے امام حسین کا واسطہ, ان کی مصیبتوں کا واسطہ. بار الہ ماہ محرم الحرام ختم ہو رہے ہیں, بار الہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما, اور ہم سب کو بار الہ ویسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے. خدا را ہم سے کبھی تو
اپنی ہدایت کو نہ روکنا. بار الہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما اور ہمیں قرآن کی تعلیمات سے آراستہ فرما. بار الہ قرآن کے معنی و مفہوم کی تعلیمات سے آراستہ فرما اور اس پر چلنے کی ہدایت عطا کر اور اسی راہ پر ہمیں چلا. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صل علی محمد. اور میرے خیال ہے 5 مرتبہ اما یجیبو کی ہم دعا پڑھتے ہیں شیخ ابراہیم زکزکی کے لیے کہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے. اور جو لوگ بھی پلیز ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ بھی اس دعا میں شامل ہوں. اللہم صل علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. 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 اللہم صل علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم اجمعین. یا اللہ یہ جو ہم نے دعا پڑھی ہے اس کے صدقے سے شیخ ابراہیم زکزکی کو صحت و تندرستی عطا فرما اور ان کو وہاں سے قید سے رہائی عطا فرما. الہی آمین. انشاءاللہ. جزاک اللہ سسٹر, آپ کا خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, قبول فرمائے, آپ کو اس کا اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. ویورز لاسٹ اناؤنسمنٹ دوبارہ سے پھر یہی ہے, فری شیخ زکزکی ریلی اینڈ پروٹیسٹ امبیسی آف دا فیڈرل ریپبلک آف نائجیریا 3519 انٹرنیشنل سٹی واشنگٹن ڈی سی میں انشاءاللہ. اور فرائیڈے کو 18 2015 2 PM پر یہ یہاں سے یہ ریلی کا آغاز ہوگا. اور بسز ٹو لیو ٹو ادارہ جعفریہ ایٹ 1 PM. فار مور انفارمیشن پلیز کانٹیکٹ. وہاں کی آپ لوگ ویب سائٹ جو بھی آپ لوگوں کے پاس موجود ہوتی ہے, میری لینڈ سے بھی ادارہ جعفریہ سے آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور خصوصیت کے ساتھ ہیوسٹن میں بھی یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے. کینویگلز کا جن سا ہے وہ انشاءاللہ آج شام 6 بجے ہے ویسٹ ٹائم اور پوسٹ ٹاک پر. اور آپ لوگوں کو اگر انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ لوگ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں وہاں پر شرکت کریں. اور کیونکہ یہ ہمارا آج آخری پروگرام ہے تو کل کی جو شب داری کی اناؤنسمنٹ بھی کی گئی ہے, پلیز آپ لوگ جتنے بھی لوگ ڈیلس میں موجود ہیں, آپ کل سیٹرڈے کے دن سید عرفان حیدر صاحب پاکستان سے تشریف لا رہے ہیں اور پہلی دفعہ وہ یہاں پر نواح خوانی کریں گے. آپ لوگوں سے اس مجلس میں بھی شرکت کی استدعا کی جا رہی ہے. اپنا منڈے تک بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ منڈے کے دن جشن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.